اموالکم اور نہ اولاد آپ کے باللتی وہ چیز تقربکم عندنا جو آپ کو ہمارے نزدیک لا سکے. کہ مال اور اولاد اللہ کے قریب جانے کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ یہ تو اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے. صحیح اس کا نیچر یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے دور لے چلے گا. نظر میں آ رہی شیخ مرحوم نے ایک بار فرمایا کہ علم کا مزاج یہ ہے کہ تکبر آ جاتا ہے. آدمی کو اللہ علم دے دیتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے. اللہ کہ آپ علم کو عمل کی چاشنی دے دیں تو پھر آپ میں تواضع آ جائے گا. صحیح تو مال و اولاد اللہ سے دور لے جایا کرتا ہے. اللہ آ کے آپ اس مال اور اولاد کو اللہ کے راستے میں لگا دیں تو پھر آپ کو قریب لے جائے گا. وما اموالکم ولا اولادکم اور نہیں ہے اموال آپ کے ولا اولادکم اور اولاد آپ کے باللتی وہ چیز یا وہ ذریعہ تقربکم عندنا جو آپ کو ہمارے قریب لا سکے. تقربکم عندنا زلفا جو آپ کو ہمارے نہایت ہی قریب لا سکے. الا من آمنا ہاں ایک بات ہے الا من آمنا لیکن وہ جو عقیدے کا پکا ہے وہ عمل صالحا اور عمل کر چکا ہے صالح مال اور اولاد کے حوالے سے. تو مال کے حوالے سے عمل صالح اللہ کے راستے میں لگانا, اولاد کے حوالے سے عمل صالح اس کو بہترین تربیت دے دینا. الا من آمنا مگر وہ جو ایمان لا چکا ہے وہ عمل صالحا. یہ لفظ عمل صالح جو ہے عمل صالح یہ لکھیں کہ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کرتا ہے. اس کی دو وجہ, ایک یہ کہ یہ ایمان کے ریکوائرمنٹس ہیں, یہ ایمان کے ریکوائرمنٹس ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ ایمان کا پروٹیکشن ہے. عمل صالح نہیں ہوگا تو ایمان ہر وقت خطرے میں رہتا ہے. تو عمل صالح کا مفہوم کیا ہے شریعت کے جملہ معمولات پر عمل کرنا اور جملہ منہیات سے اجتناب کرنا. جو شریعت کا حکم ہے اسی پر عمل کرنا, جو شریعت نے نہیں فرمایا اسی سے رکنا, یہ عمل صالح. لہذا یہ زندگی کے سارے میدانوں کو شامل ہے. اموال کے حوالے سے عمل صالح اس کو اللہ کے رضا کے لیے لگایا جائے, اولاد کے حوالے سے عمل صالح اس کو حسن تربیت دے دی جائے. اما اموالکم ولا اولادکم اور نہیں ہے مال آپ کے اور نہ اولاد آپ کے باللتی وہ وسیلہ اور ذریعہ تقربکم عندنا زلفا جو آپ کو ہمارے نہایت ہی قریب لا سکے. بلکہ یہ تو ٹیسٹ و ٹرائل ہے, اور اسی ٹیسٹ و ٹرائل میں موسٹ آف دا پیپل وہ فیل ہی ہو جاتے ہیں. سورہ التغابن زیادہ قریب زلفا یزلفو اس کا معنی ہے قریب ہونا. ہاں تو اس کو کہتے ہیں یہ زلفا کو مفعول مطلق کہتے ہیں کہ یہ گرامر کے حوالے سے مفعول مطلق ایگزیجریشن مراد ہوتا ہے. سورہ تغابن نمبر 14 اور 15. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم آپ کے جوڑے, ازواج کا معنی جوڑ, تو مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. زوج اسے کہتے ہیں کامن لفظ, تو کامن لفظ استعمال ہوتا ہے ان دی میننگ آف اسپاؤس. سو بوتھ آر اسپاؤسز, میل فیمیل کا اور فیمیل میل. تو ان من ازواجکم آپ کے جوڑے و اولادکم اور آپ کے اولاد عدوا لکم یہ آپ کے دشمن ہیں. عدوا لکم یہ آپ کے دشمن ہیں, اور دشمن ان اے سینس کہ یہ آپ کو تباہ کر کے رکھیں گے. کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے, شوہر جو کچھ کرتا رہتا ہے جائز ناجائز یہ بھی چیز اس کے لیے کرتا ہے. باپ جو کچھ بھی کرتا ہے جائز ناجائز بچوں کے لیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو چیز آپ کو ناجائز پر اکسائے وہ آپ کا دوست نہیں ہوا کرتا, وہ آپ کا دشمن. اور دشمن سے آدمی ہمیشہ خطرہ محسوس کرتا ہے. دشمن سے آدمی ہمیشہ خطرہ اور خطرہ جس چیز سے محسوس ہو تو آدمی بڑا محتاط اور پنکچوئل ہو جاتا ہے. صحیح, تو پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ فاحذر ہم, آپ ہمیشہ پنکچوئل رہیں. ان من اموالکم و اولادکم عدوا لکم
فاذروا تو آپ انہی سے پنکچوئل رہیں، محتاط رہیں. ہم کیا ہوتا ہے نہیں کیئرفل ہوتا ہے تو کیئرفل استعمال کرتے ہیں. ہاں ایک لفظ عربی میں اسے کہتے ہیں حزن. حزن کا معنی کہ آدمی جس چیز سے خطرہ محسوس کرے تو ہر وقت وہ چوکنا رہتا ہے. الرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، الرٹ بھی کہہ سکتے ہیں، الرٹ ہوتے ہیں کہ فاذروا آپ ان سے الرٹ رہیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَإِن تَعْفُوا اگر آپ درگزر کر تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ محتاط رہیں. کیا رہیں؟ محتاط رہیں، الرٹ رہیں. لیکن یہ ہمیشہ آپ کو ناجائز طرف اکسائیں گے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ جو آپ کو دشمن ہے تو بس آپ ڈنڈا اٹھائیں اور مارتے رہیں، ڈنڈا اٹھائیں اور مارتے رہیں. اللہ کریم نے فرمایا تو آپ کا درگزر کیا کریں. وَإِن تَعْفُوا یعنی آپ الرٹ رہیں. ضروری نہیں کہ سزا بھی دیں لیکن آپ الرٹ رہیں، فالو نہ کریں وہ جو آپ کو اکسا رہے ہیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اور اگر آپ درگزر کرتے رہیں وَتَصْفَحُوا اور انہی سے مجھے دیکھیے کہ زیادہ آدمی کسی چیز کے متعلق ایگر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تصفحو، منہ پھیر لینا. تو منہ پھیر لینے کے دو وجہ. ایک عربی میں ایک لفظ ہے تسامح، اس سے تسامح کا برتاؤ اچھا ہے. تسامح کا برتاؤ اچھا یعنی ہر ایک چیز پر ان کا گرفت کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. تو اس کو کہتے ہیں تصفحو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اور اگر آپ انہیں بخش دیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. بات یہ کہ مال اور اولاد آپ کے فتنۃ، یہ ٹیسٹ ہے. فتنۃ میں یہ ٹیسٹ ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ ٹیسٹ کے لیے بڑا الرٹ رہے. ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ سے آدمی دشمنی نہیں کرتا. ٹیسٹ سے آدمی دشمنی کرے تو خاک اس کو سرٹیفکیٹ ملے گا. کیا جائے ایسا جس آدمی کا امتحان سے دشمنی ہو تو الرٹ رہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے. تو اطمینان کہ جب یہ ٹیسٹ ہے تو آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں. مال کو اللہ کے راہ میں صرف کرنا اور اولاد کو اللہ والے راستے پر لگانا. مال کو اللہ کے راستے میں صرف کرنا اور اولاد کی اس کی تربیت کرنا. تو واپس اپنے سبق. وما اموالکم ولا اولادکم اور نہیں ہے مال آپ کے نہ اولاد آپ کے بالتی وہ وسیلہ تو قربکم عندنا زلفا جو آپ کو ہمارے نہایت ہی قریب لا سکے. نہیں یہ وسیلہ قرب کا نہیں بنیادی طور پر، یہ وسیلہ ہے دور لے جانے کا. الا من آمنا مگر وہ جو ایمان لائے اور ایمان رکھے عقیدہ اس کا پختہ وعمل صالحا اور عمل کرے صالح فاولئک لهم جزاء الضعف تو انہیں کے لیے مینیفولڈ اجر ہے. جزاء الضعف کا معنی مینیفولڈ. فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا کے لیے مینیفولڈ اجر ہے بما عملوا کے عمل کا. وهم فی الغرفات اور وہ اپر سٹوریز میں. غرفہ کا معنی اپر سٹوری. ناؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز بیٹر کہ کون سی سٹوری اللہ کی مراد ہے. 7ویں 100 200 700 اللہ نوز رہی بس. لیکن غرفات کا معنی ہے اپر سٹوری. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اور وہ اپر سٹوریز میں آمنون بڑے اطمینان اور امن سے رہیں گے. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا تو وَمَا أَمْوَالُكُمْ اس آیت کا سبجیکٹ ہے زجر. کیا زجر؟ زجر مین وارننگ. زجر مین وارننگ ناٹ ٹو ڈو سو. اور والذین یسعون یہ تخویف ڈرانا. والذین یسعون فی آیاتنا اور وہ لوگ یسعون جو تگدو کرتے فی آیاتنا ہمارے آیات میں معاجزین. اور کیسی تگدو؟ دو قسم کے تگدو ہیں. ہم بھی تگدو کرتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. صحیح. لیکن کچھ ایک ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تگدو کرتے ہیں کہ قرآن کو باطل کس طرح ثابت کیا جائے. تو اس لیے قرآن نے یہاں کہہ دیا کہ اس سے مراد معاجزین. معاجزین کا معنی اللہ کریم فرماتے ہیں ہمیں عاجز ثابت کرنے کے لیے یعنی ہمارے کلام کو باطل کرنے کے لیے تگدو کرتے ہیں. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین جو ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اولئک فی العذاب تو یہ لوگ عذاب کے اندر محضرون حاضر کیے جائیں گے. قل آپ کہہ دیجیے ان ربی میرا پروردگار یبسط الرزق لمن یشاء وسیع کر دیتا ہے رزق اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہے من عبادی اپنے بندوں میں سے ویقدر له اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے. وما انفقتم من شیء
شَيْءٍ، اور جو بھی آپ خرچ کریں اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز ہو، فَهُوَ يُخْلِفُ، تو اللہ کریم اس کا بدل دے دیتا ہے۔ یخلفو کا معنی خلیفہ دے دینا۔ کیا رہا ذرا ایڈجسٹ کرو، میں تھوڑا کم کریں تو کراچی دونوں 2 بجے تک لگے رہے، اللہ ان کا جب رہے ذیشان اور شاہی لگا دیے دونوں۔ ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، آپ دے دیجئے کہ تحقیق میرے پروردگار یبسط الرزق لمن یشاء، وسیع کر دیتا ہے رزق اسی کے لیے جس کے لیے وہ چاہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کر دیتا ہے جس کو وہ چاہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور آپ جو خرچ کرتے ہیں کوئی بھی چیز، من شیء کا معنی کوئی بھی چیز، فَهُوَ يُخْلِفُ، تو اللہ کریم اس کا خلیفہ دے دیتا ہے۔ خلیفہ کا معنی یعنی اس کا بدل دے دیتا ہے، ادھر ہیئر ان دس ورلڈ اور ان دا ہیئر آفٹر۔ ایسا تو نہیں کہ آدمی اللہ کے لیے پیسہ لگائے وہ ضائع ہو گیا، نہیں، اس کا بدل ملے گا یا یہاں یا وہاں، اور ضروری نہیں کہ آپ کو یہاں ہی بدل ملے، وہی بہتر ہے، وہی بہتر ہے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کو تو کانے کے ساتھ سرکہ مل جاتا ہے روٹی کے ساتھ، ونیگر، یہ ونیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند کرتے تھے، اور عربوں کا وطن جو ہے وہ گرم وطن ہے، وہاں تو ونیگر بڑا اور ٹیسٹی بھی ہوتا ہے، ترش ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، اس طرح ونیگر میں لوگ باہر لے کے روٹی ڈال دیا تھا، وہ کھا رہا تھا تو فرمایا نعم الادام الخل، ونیگر بہترین سالن ہے، ونیگر بہترین سالن۔ اب ونیگر جب وہ صحابہ کو مل جاتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ نخاف ان یکون جزاء اعمالنا، یہ ہمیں خطرہ ہے یہ ہمارے نیک اعمال کا جزا نہ ہو کہ ہمیں یہاں مل رہا، آخرت میں محروم رہ جائیں گے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں جو ہم دے دیتے ہیں یہ بونس ہے، یہ کیا ہے؟ بونس ہے، ولنجزینہم، ان کا جزا اور ریوارڈ ہو تو آخرت میں۔ صحیح، اب دیکھیے یہ ہوتے حضور کے صحابہ جنہیں سرکہ بھی ملے تو انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اعمال کا جزا نہ ہو، اور ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ کبھی کسی کو احساس بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے نمازوں کا بدلہ ہو۔ صحیح، اگر ہمارے نمازوں کا مسئلہ ہو تو ہمیں خدا روٹی نہ دے، کیونکہ ہمارے نماز بھی تو عجیب نماز ہوتے ہیں جس کے ہمیں فرض کا پتہ، نہ واجب کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ مستحب کا پتہ۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، اور وہ جو آپ خرچ کرتے ہیں کوئی بھی چیز، فَهُوَ يُخْلِفُ، تو اللہ کریم هُوَ يُخْلِفُ، اس کا بدل دے دیتا ہے، اس کا الٹرنیٹ یا سبسٹیوٹ دے دیتا ہے، اس کا ریوارڈ دے دیتا ہے۔ فَهُوَ يُخْلِفُ، اخلاف کا معنی خلیفہ دینا، اخلاف کا معنی خلیفہ دینا، خلیفہ ہوتا ہے سکسیسر، یعنی اس کے بعد آپ کو کچھ ملے گا یا ریوارڈ یہاں اس دنیا میں۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں اللہ کا ایک فرشتہ قریب والے آسمان میں آواز لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہم آت منفقا خلفا، خداوندہ جو لوگ اپنے پیسے آپ کے رضا کے لیے لگا دیتے ہیں انہیں سبسٹیوٹ دے دیں، انہیں بدل دے دیں، انہیں ریوارڈ دے دیں۔ اللہم آت ممسکا تلفا، اور خداوندہ جو پیسوں کو جمع کر رہے ہیں اپنے جیب ہی میں ڈال رہے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لگا رہے آپ کے رضا کے لیے، اس کو ہلاک کر دیں۔ تو یہ فرشتہ جب دعا کرے اللہ رحم فرمائے، صحیح، تو فرشتے کی بد دعا سے بچنے کے لیے ضروری بات تو یہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب تھا کہ ضرورت سے زیادہ مال تو اپنے پاس رکھنا حرام ہے۔ اگر شیخ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ایضاح الادلہ، کیا نام ہے؟ ایضاح الادلہ، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے آب حیات، کیا لکھا ہے؟ آب حیات، اور محی الدین ابن عربی نے تفسیر لکھی ہے 700 جلدوں میں، کتنے جلدوں میں؟ ہاں 700 والیومز میں محی الدین ابن عربی کی تفسیر ہے، تفسیر بیان القرآن، احکام القرآن، تفسیر احکام القرآن۔ احکام القرآن 3 ہے، ایک ہے امام راضی کے 10 جلدوں میں، ایک ہے ابو بکر جساس کے 3 جلدوں میں، اور ایک ہے محی الدین ابن عربی کے رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین ابن عربی کے، کیونکہ سورہ بقرہ کی جس آیت کی وہ تفسیر کر رہا ہے وہ 11واں جلد ہے، سورہ بقرہ کی جس آیت کی وہ تفسیر کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ 11ویں جلد ہے۔ تو اس 11ویں جلد میں یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اسی کے ذیل میں وہ لکھتا ہے، اور مولانا نانوتوی نے آب حیات میں نقل کر دیا ہے، حضرت شیخ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایضاح الادلہ میں نقل کر دیا ہے، اور مفتی محمد عبدہو نے تفسیر منار میں نقل کر دیا۔ مفتی محمد عبدہو کا نام بھی تو آپ نے سنا ہے نہیں؟ جیسے کہ سب سے بڑے مفتی تھے، جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے، صحیح، جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے رحمہ اللہ۔ تو
مفتی محمد عبدو کی تفسیر منار، تو اس نے منار میں لکھا ہے کیا کہ بنیادی طور پر سارے کائنات اور اس سے استفادہ کرنا سارے انسانوں کا مشترک حق ہے. سارے انسانوں کا کیا ہے؟ مشترک حق ہے. اس لیے کہ قرآن کریم انسانوں کے لیے اشتراک کے الفاظ استعمال کرتا ہے. خلق لکم ما فی الارض، دنیا کی ساری چیزیں آپ ساروں کے لیے میں نے پیدا کر دی ہیں، دنیا کی ساری چیزیں. اور وہاں سے فقہا نے ایک قاعدہ نکال لیا ان الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ بنیاد اور اوریجن ہر ایک چیز کی وہ اباحت ہے. اباحت کا معنی کہہ رہے کے لیے جائز ہے کہ وہ استعمال کرے، ہر ایک کے لیے جائز ہے کہ وہ استعمال کرے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو تغدو کی جاتی ہے ملکیت کے لیے، کس کے لیے؟ ملکیت کے لیے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں پوزیشن کے لیے ہوتی ہے. ملکیت تو ہے ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی، ملکیت ہے ہر چیز پر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی. صرف قانونی اعتبار سے ہم اس کو ملکیت کا نام دے دیتے ہیں. عدل ہے وہ پوزیشن، جو کچھ آپ کما چکے ہیں، ہاں وہ کیا ہے؟ پوزیشن ہے، قبض ہے. اسے کہتے ہیں حصول القبض. کیا کہتے ہیں؟ حصول القبض. کہ یہ حصول الملک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حصول الملک کے لیے تو پھر تو اللہ سے آپ کنٹراسٹ کریں گے، جبکہ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. مالک کون؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ حصول قبض کے لیے کر رہے ہیں. اب جس چیز پر آپ کا پوزیشن آ گیا تو اسی میں آپ کا غیر متنازع استحقاق. کون سا استحقاق؟ انڈسپیوٹڈ حق جو آپ کا ہے وہ آپ کی ضروریات کا ہے. ضروریات سے آگے جو آپ کا استحقاق ہے وہ اس وہاں تو کنٹرڈکشن ہے، وہاں تو کنفلکٹ ہے دوسرے لوگوں کے حقوق کا، دوسرے لوگوں کے. کیونکہ بنیادی طور پر یہ چیز جو آپ کے پوزیشن میں ہے یہ مباح ہے سارے انسانوں کے لیے. آپ نے قبضہ کر دیا تو ضروریات کے حد تک آپ کو حق مل گیا کہ آپ استعمال کریں. ضروریات سے آگے آپ تب استعمال کریں گے جب دوسرے لوگ تو بھوکے نہ مریں، تو دوسرے لوگ وہ تو بھوکے نہ مریں. اور یہ حدیث امام بخاری نے نقل کر دی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من کان له فضل زاد فلیعد به الى من لا زاد له ومن کان له فضل ظهر فلیعد به الى من لا ظهر له. حضور پاک نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اس کو لوٹا دے جس کے پاس نہیں ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ فل جو ہوتی ہے دے دیں اس کو. کیا کہہ دیا؟ لوٹانا. اور لوٹانا ہوتا ہے اصل مالک کو. لوٹانا ہوتا ہے کس کو؟ اصل مالک کو. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور نے جب لفظ کہہ دیا فلیعد به تو اس بیچ کے اس کا حق مقدم ہے اس چیز میں، کیونکہ وہ بھوکا مر رہا ہے اور آپ کے پاس ویسے پڑے ہوئے. فلیعد به الى من لا زاد له ومن كان له فضل ظهر فلیعد به الى من لا زار له. جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے یہ اس کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں. فذكر من اصناف المال. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں حضور نے دو چیزیں نہیں بتائی، حضور نے کئی سارے انواع بتا دیے مال کے. جس کے پاس فلاں چیز زیادہ ہو فلاں کو لوٹا دے، فلاں چیز زیادہ ہو فلاں کو لوٹا دے، فلاں چیز حتی ذکر من اصناف المال. حضور نے اتنے اموال کے اصناف اور قائم ذکر کر دیے اس تناظر میں. حتی ظننا انه لا حق لاحد منا فی فضل، کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ انڈسپیوٹڈ حق کسی کا نہیں ضرورت سے زیادہ والی ملکیت میں. ذہن میں آ گئے کیونکہ وہ اباحت کے تصور کے ساتھ خلاف اباحت کی. اور تبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ. زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ کے مال میں واجب حقوق بہت سارے ہیں. آپ کے ماں باپ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس کو زکوٰۃ نہیں دے. آپ کے رشتہ دار ہیں زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس نہیں ہے، ان کا حق ہے واجب آپ کے اوپر. غریب ہے ان کا حق ہے آپ کے اوپر. مسجد ہے اس کا حق ہے آپ کے اوپر. کسی مردے کی دفنانا ہے اس کا حق ہے. ہم وہاں پہ سوچتے رہتے ہیں جی یہ مردے کو زکوٰۃ کے مال سے دفنایا جائے. خدا کے بندے مسلمانوں کی اور بھی ڈھیر ساری ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کی. ہم کہتے ہیں کہ سارا کام زکوٰۃ سے چل جائے. ہاں کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ میں ٹانگتے ہیں، یعنی مسجد بھی زکوٰۃ میں ٹانگتے ہیں اور مردہ بھی سب زکوٰۃ میں ٹانگتے، سب کچھ زکوٰۃ میں ٹانگتے ہیں. بھائی زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ ذکر ہیں، اس کے علاوہ آپ کے اوپر واجب حقوق ہیں. اور امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ ليس لابن آدم حق فيما تعب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انڈسپیوٹڈ حق کسی انسان کا اس کے مال میں نہیں الا فی جنب الخبز والماء. انڈسپیوٹڈ حق انسان کا اپنے مال میں بھی وہی ہے کہ ایک کچھ ٹکڑا روٹی کا کھائے اور ایک گلاس پانی کا پیے. یہ ہے انڈسپیوٹڈ حق. باقی میں ڈسپیوٹ شروع ہو جاتے ہیں، کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. کس کا؟ مستحقین کا. کس کا؟ میرے خیال میں اس پہ میں نے کتاب لکھی لیکن ابھی تک مسودہ ہے. معیشت پر میں نے کتاب لکھی لیکن ابھی تک مسودہ ہے. تو وہ دارالعلوم والوں نے کل خط بھجوایا کہ وہ مسودہ بھجوا دیں، ہم دارالعلوم کی طرف سے جاری کر دیں. کیونکہ میں وہاں پڑھاتا رہا اور طلباء کو پڑھاتا رہا ساتھ ساتھ اسلامی معیشت. وہ انہوں نے کہا کہ وہ کتاب اگر آپ بھجوائیں اور تھوڑا ایکسٹینڈ بھی کر دیں تو میں نے کہا ٹھیک. تو کل سے میں نے شروع کر دیا. تو کل یہی لکھ رہا تھا. کیا سمجھ میں آگے نیچے دیکھیں. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له وما انفقتم من شیء. اور وہ جو خرچ کرتے ہیں آپ کوئی بھی چیز فهو یخلفہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا خلیفہ دے دیتا ہے. وهو خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے.
تو فرشتے کی آواز جو حضور نے فرمایا کہ اللہم آت منفقا خلفا، خدا بندہ انفاق کرنے والے کو بدل دے دے. وہ اللہم آت ممسکا تلفا، خدا بندہ جس نے ہاتھ کو اس طرح کر دیا ہے دینے والا نہیں ہے اس کو ہلاک کر دے. صحیح، تو وہ ہمیشہ ٹربل میں رہتا ہے. یہاں بھی وہ جمع کر رہا ہے کس کے لیے؟ بدول الموت وطن للخرابی، وہ جمع کر رہا ہے کسی اور کے لیے. وہ جمع کر رہا ہے کسی مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی کہ لوگ اپنے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کس کا؟ بچوں کا. بچوں کے مستقبل کے لیے جائز ناجائز سب کرتے رہتے ہیں. یہ سود پر لے لیا، یہ لون لے لیا، یہ فلاں پر لے لیا، فلاں پر لے لیا، فلاں پر لے لیا، حرام پا لیا، حرام جمع کر دیا، فلاں فلاں، اس لیے کہ بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں. اب آج کے بعد آپ کے بچے کا مستقبل کیا ہوگا؟ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ایسا 30 سال آج کے بعد بچہ کتنا زندہ رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ 30 سال تو آپ کی موجودگی میں اس نے گزارے، آپ مر گئے تو باقی کتنا رہ گیا؟ تو 30 سال اس کی زندگی آپ بنا رہے ہیں حرام حلال سب کچھ سے. صحیح، اور اپنی مستقبل کی فکر نہیں جو ہے ختم ہونے والا مستقبل ہے کہ وہاں آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے، وہاں آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جب وفات پا رہے تھے بنی امیہ کے بادشاہ، تو اس کا سارا طرح کا ساری میراث وہ $13 تھی. 13 دینار. کتنا؟ 13 دینار. اسی میں بھی 3 روپے وہ تجہیز و تکفین پر لگ گئے، 6 اس پہ یا 7 اس پہ قرضہ تھا، تو 7 اور 3 10 اور باقی 3 رہ گئے. تو اس کے ورثاء نے بعد میں کہہ دیا اس کو صدقہ کر دیں، فقراء کو دے دیں. کسی نے اس سے کہہ دیا جب وہ آخری وقت میں تھے کہ حضرت آپ اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے لاکھ مربع میل کے حکمران، صحیح، اور آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع نہیں کیا. اس نے ایک تاریخی جملہ کہہ دیا، اولاد یا حد رجلین، میرے اولاد 2 قسم میں سے ایک قسم کے ہوں گے. اما رجل یتق اللہ، یا اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، دین کو فالو کرنے والے، تو اللہ نے وعدہ کر دیا ویجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو مجھ سے ڈرتے ہیں تو میں تو دشمن کو بھوکا نہیں مرواتا، دوست کو خاک بھوکا مرواؤں گا. صحیح، اور اگر اس پہ بھوک بھی آ جائے تو اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے. تو اس نے کہا اگر اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے اللہ بھوکا تھوڑا مروائے گا، اور اگر اللہ سے ڈرنے والے نہیں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کو مزید مال دے کر مزید بغاوت پر اکساؤں. تو انہیں لاس ویگس جانا ہے. کہاں جائیں ہم؟ لاس ویگس اسپین کرنے. اور دوسری حدیث میں آیا ہے، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ من تصدق بشق تمرۃ او بعدل تمرۃ فی روایت، جس نے 1 کھجور یا آدھا کھجور اللہ کی رضا کے حوالے سے دے دیا کسی غریب کو. حضور علیہ السلام نے فرمایا یربیھا لصاحبہ، اللہ کریم اسی صدقے کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے، انکریز کرتا رہتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ، اور حضور نے مثال سے سمجھایا عربوں کو کہ جس طرح آپ اپنی گھوڑی کے بچے کی بڑی محنت سے تربیت کرتے ہیں، کیونکہ عرب تو گھڑ سوار ہوا کرتے تھے، تو ان کی گھوڑی تو بچہ دے دیتی تو وہ بڑی پیار سے اس کو پالتے تھے، وہ بڑی پیار سے اس کو پالتے تھے. یربیھا لصاحبھا کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح آپ گھوڑے کا بچہ بڑی پیار سے پالتے ہیں، انہیں دودھ پلاتے ہیں، انہیں پتہ ہے مربے کھلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آصف زرداری کچھ مربے کھلاتا رہتا تھا. ہاں، وہ اس کو اپنے گھوڑے کو، یہ مشہور ہے، پتہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ حتی یکون مثل جبل احد، حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ اتنا بڑھ جاتا ہے وہ آدھا کھجور قیامت کے دن جبل احد جیسا ریوارڈ آدمی کو مل جائے گا. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کس پر؟ نیت پر. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو سنسیئر بنا دے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص بنا دے. بس نیت خالص بن جائے مسئلہ ہی ختم. نیت خالص بن جائے تو نیت. تو ایک بار میں وہاں بیان کر رہا تھا یہ دارالعلوم سرب میں، تو میں نے کہا کہ علماء حق کا اس پر اجماع ہے. تو کسی نے چڑ بجائے کہ عالم حق کی پہچان کیا ہے، تو میں نے فوراً سے کہہ دیا کہ اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عالم حق کی پہچان کے لیے 3 صفات ہیں. کتنی صفات؟ 3 صفات. ایک یہ علم، وہ دین کو جانتا ہے، دوسرا اسی پر عمل کرا، اور تیسرا وہ عمل اخلاص کی بنیاد پہ کر رہا. عمل اخلاص کے یہ 2 کام آسان ہیں، علم بھی آسان ہے اور عمل بھی آسان ہے. لیکن یہ تیسرا مسئلہ جو ہے نا، فائن ٹیوننگ، یہ بڑی مصیبت ہے. صحیح، یہ نیت کو اپنے وہ صحیح اسٹیشن پر ٹھکانا، کیونکہ یہ ہوتا ہے نا جب ریڈیو کا آپ وہ فائن ٹیوننگ کرواتے ہیں. جب تک کمپیوٹر نہیں تھا تو ہم وہاں BBC سنتے تھے پاکستان میں، تو وہ ٹر آواز کرتا تھا، خصوصاً جب آسمان میں کلاؤڈز ہوتے تو فائن ٹیوننگ سے بھی وہ اسٹیشن صحیح نہیں آتا تھا. تو یہ نیت کا جو ہے نا اپنے اسٹیشن پر سوئی ٹھکانا، یہ بڑا مشکل کام ہے. شیطان لگا ہوتا ہے، وہ آدمی کو ادھر بوڈی ایڈ کر دیتا ہے، ذہن میں خیالات ڈال دیتا ہے. اب قرآن کریم 2 الفاظ استعمال کرتا ہے اموال کے حوالے سے، ایک کو کہتے ہیں انفاق اور دوسرے کو کہتے ہیں اسراف. ایک کو کہتے ہیں انفاق
اور دوسرے کہتے ہیں اسراف. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے لیے ڈھیر سارا مال لگانا اس پر اسراف کا اطلاق نہیں ہوتا, اس پر انفاق کا اطلاق ہوتا ہے. یہ آپ لکھیں. اور شیطان کے راستے میں ایک تیری لگانا یہ انفاق نہیں ہوتا, اسراف ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اسراف کا مفہوم ڈھیر سارا لگانا نہیں, اسراف کا مفہوم بے محل لگانا, بے مصرف لگانا. اسراف کا مفہوم کیا ہے؟ بے مصرف لگانا. اور انفاق کا مفہوم مصرف میں لگانا. تو اگر آپ گھر میں اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں, خوب کھلاتے پلاتے رہیں, کیا خوب کھلا, اور بزرگوں نے کھلاتے پلاتے رہیں, یہ دودھ پی, نہیں پیو گے تو ڈنڈے سے ماروں گا, صحیح, اور یہ فروٹ لائے ہیں, یہ ضرور کھائیں, صحیح. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابداء من تعول, صدقہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو اپنے بچوں سے شروع کر دیں. کہاں شروع کر دیں؟ بچوں سے شروع کر, جس کے آپ عیال داری کر رہے ہیں. تو یہ انفاق کے ضمن میں آ جاتا ہے. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا. یہ تخویف اخروی ہے, آخرت والی بار میں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ. ثم يقول للملائکۃ, اور پھر کہے گا اللہ تعالیٰ ملائکہ کو, اہؤلاء, آیا یہ لوگ تھے, ایاکم کانوا یعبدون, جو آپ کی پوجا کیا کرتے تھے. عربین پیننسلا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ملائکہ کو پاور جانتے تھے, انہی کی پوجا کرتے تھے. کوئی جبریل کی عبادت کرتا رہا, کوئی میکائیل کو پاورفل مانتا رہا, کوئی کسی اور فرشتے کو معبود بنا چکا تھا. ہاں ہولی گوشت. ثم یقول للملائکۃ, اور پھر کہے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو, اہؤلاء, آیا یہ لوگ ہیں, ایاکم کانوا یعبدون, جو آپ کے عبادت کرتے رہے. قالوا, فرشتے کے جائیں گے, ہولی گوشت کے جائے گا, جبریل امین کے جائے گا, سبحانکا, ساری پاکیاں آپ کے لیے ہو پروردگار, انت ولینا من دونہم, آپ ہمارے دوست ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فرشتہ قیامت کے دن کہے گا کہ او خدا آپ ہمارے دوست ہیں, ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. انت ولینا, آپ ہمارے دوست ہیں. لفظ ولی یہ کامن ورڈ ہے عربک زبان میں, فرینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے, سپورٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے, فرینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے, سپورٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے, گارڈین کے لیے استعمال ہوتا ہے, وارث کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور کزن کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں مانا دوست. انت ولینا, کہ آپ ہی ہمارے دوست ہیں, من دونہم, یہ لوگ نہیں, بل کانوا یعبدون الجن, بلکہ یہ لوگ تو بندگی کرتے رہے الجن, پوشیدہ مخلوق کی, جنہیں ان کے آنکھوں نے دیکھا نہیں تھا. جن کا لغوی معنی ہوتا ہے پوشیدہ مخلوق. یہ آپ لکھیں کہ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے دیکھے نہیں جاتے. اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ اور کلیہ فارمولہ لکھا ہے کہ لفظ عربی میں جس لفظ میں بھی جیم نون ابتدا میں آ جائے تو وہاں پوشیدگی کا مفہوم پڑا رہتا ہے. جن پوشیدہ مخلوق ہے. جنین, ماں کے پیٹ میں جو بچہ پڑا رہتا ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جنین, اس لیے کہ وہ پوشیدہ رہتا ہے. جنون, دیوانگی, اس لیے کہ عقل اس میں پوشیدہ ہو جاتا ہے, جنون کہتے ہیں. بل کانوا یعبدون الجن, بلکہ یہ لوگ تو پوشیدہ مخلوق کی عبادت کرتے رہے. اکثرهم بهم مومنون, کی میجارٹی انہیں پہ عقیدہ رکھنے والے تھے. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا, پس آج کے دن اختیار نہیں رکھتے آپ ایک دوسرے کے لیے نفعا, کسی نفع پہنچانے کے, ولا ضررا, اور نہ ضرر دفع کرنے کے. ونقول للذین ظلموا, ہم کہیں گے ان لوگوں کو جو ظلم کر چکے ہیں, ذوقوا عذاب النار, آپ چکو آگ والی عذاب, التی, یہ وہ عذاب ہے, کنتم بہا تکذبون, جس کو آپ تسلسل سے جھٹلاتے رہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا, یہ شکوہ ہے, کمپلینٹ ہے, یہ شکوہ ہے, کیا ہے؟ کمپلینٹ. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا, اور جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات بینات واضح,
قالو تو وہ کہہ دیتے ہیں ما ھذا نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل مگر ایک ایسا آدمی یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباءکم جو یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ڈائیورٹ اور ڈیویٹ کر دیں عما کان یعبد آباءکم ان معبودوں سے جن کی بندگی آپ کے فور فادرز کرتے رہے. یعنی اس آدمی نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ کو فور فادرز کے راستے سے ہٹائے گا, ادروائز اس آدمی میں کوئی خوبی نہیں, بس اس نے یہ قسم اٹھائی. تو اس طرح حضور علیہ السلام کے پیغام کو رد کر دیتے تھے کہ اس آدمی کا کام ہی یہی ہے کہ فور فادر سے نفرت پیدا کریں. یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباءکم یہ چاہتا ہے ان یصدکم صد یصد کا دو معنی ہوتے ہیں منع کرنا اور ڈائیورٹ کروانا ہٹانا کہ آپ کو ہٹائے یا منع کر دیں عما کان یعبد آباؤکم ان معبودوں سے جس کی بندگی کرتے رہے آپ کے آباء و اجداد. وقالو اور یہ کفار کے طرح ما ھذا نہیں ہے یہ قرآن الا افک مگر جھوٹ ہے, الا افک مگر جھوٹ ہے, اور ایسا جھوٹ مفترن فیبریکیٹڈ کہ اس کے کوئی سر پاؤں نہیں ہے. جھوٹ کے کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے تو یہ مفترن جھوٹ وہ جھوٹ جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا, جسے کبھی کبھار کہتے ہیں سفید جھوٹ, اردو میں ہم کہتے ہیں یہ سفید جھوٹ ہے. الا افک مفترا وقال الذین کفروا للحق اور کہہ دیا کافروں نے للحق قرآن کے بارے میں, حق سے مراد یہاں قرآن کے بارے میں لما جاؤں جب آ گیا ان کے پاس ان ھذا الا سحر مبین یہ تو کھلا جادو اور کھلا سحر ہے. وما آتیناھم من کتب یدرسونھا اور ہم نے نہیں دیا تھا ان عربوں کو من کتب کوئی کتابیں یدرسونھا جو پڑھتے رہے آپ سے پہلے, مدتوں سے ان کو کوئی کتاب نہیں آئی. وما ارسلنا الیہم اور ہم نے نہیں بھجوایا ان کے پاس قبل کا آپ سے پہلے کئی سنچریوں میں من نذیر کوئی ڈرانے والا. وکذب الذین من تو یہ سن ہو گئے کہ مدتوں ان کا نہ کتاب سے واسطہ نہ پیغمبر سے واسطہ, تو یہ لوگ کیا ہو گئے یہ سن ہو گئے, ان کے پلے بات نہیں پڑتی. وکذب الذین من قبلہم تخویف ہے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور یہ لوگ تو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے 1% کو. معشار کا معنی 1%, معشار عشر عشیر 10ویں کا 10واں. معشار کا معنی 10ویں کا 10واں. 10ویں کا 10واں کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا سا ہوتا ہے. 10ویں کا 10واں ایک بڑا سا ہوتا ہے. آپ میتھس میں فیل ہو گئے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم اور ہم نے نہیں دیا, وما بلغوا تو نہیں پہنچے معشار ما آتیناہم 1/10 ان اموال کا جو ہم نے ان کو دے دیا تھا. فکذبوا رسلی تو انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے پیغمبروں کو. فکیف کان نکیر تو ہمارا عذاب ان کے لیے کیسا تھا. کوئی ان کے مال اور جائیداد ان کو پروٹیکٹ کر سکے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں تو ابھی تک ان کے 1/10 پہ نہیں پہنچے, 1/100 پہ, یہ تو ابھی تک 1% پہ نہیں پہنچے. ہم نے ان کا بیڑا کر دیا, یہ کیا گاجر مولی ہے. فکیف کان نکیر. قل آپ کہہ دیجیے انما اعظکم بواحدہ, وہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ انما اعظکم بواحدہ میں آپ کو ناصحانہ طور پہ ایک بات کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ناصح, واعظ کا معنی ناصحانہ بات, واعظ کا معنی میں ناصحانہ طور پر آپ کو ایک ہی بات کر دیتا ہوں. کیا؟ ان تقوموا للہ مثنی کہ آپ دو ہو کے بیٹھ جائیں, وفرادا اور اکیلے میں, ثم تتفکروا اور پھر آپ اپنے فکر کو لڑائیں. آپ دو بیٹھ جائیں اور میرے پیغام کے متعلق اپنے فکر کو لڑائیں. اکیلے بیٹھ جائیں تو ذرا تنہائی میں اپنے فکر کو لڑائیں کہ یہ میرا پیغام کیسا ہے. ان تقوموا لیکن ایک بات ہے کہ للہ اللہ کے فیہ کو یعنی تعصبات کو ذہن سے نکالو, تعصبات کو ذہن سے نکالو, دشمنی کے تصور کو نکالو. تو پھر دو بیٹھ جاؤ, مجھے ڈسکس کرو. اکیلے بیٹھ جاؤ اور ذرا اپنا فکر لڑاؤ. ان تقوموا للہ مثنی کہ آپ کھڑے ہو اللہ کے لیے دو وفرادا اور ایک اکیلے. ثم تتفکروا اور پھر آپ یہ فکر کرو ما بصاحبکم من جنہ کہ آپ کے ساتھی کو جنون نے نہیں گھیرے رکھا. کیونکہ اگر آپ یہ تصور ذہن سے نہ نکالے کہ محمد مجنون ہے تو پھر تو آپ کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کے ڈر کو اور خوف کو مد نظر رکھو, اور دوسرا یہ کہ میرے متعلق فار ٹائم بینگ یہ سوچو کہ یہ مجنون نہیں ہے. میرے متعلق فار ٹائم بینگ یہ سوچو کہ یہ آدمی یہ کریزی نہیں ہے. کیونکہ کسی آدمی کے متعلق آپ پہلے سے ذہن بنائیں کہ یہ کریزی ہے, پھر اس کے بعد کو آپ خاص سوچیں گے آپ کے پلے نہیں پڑے گی.
تو دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھو، اور دوسرا یہ کہ میرے متعلق یہ سوچو کہ یہ آدمی کریزی نہیں، اور پھر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں پھر اپنا فکر لڑاؤ کہ یہ باتیں آپ کے فائدے کی ہیں یہ آپ کے خسارے کی ہیں. باتیں میں آگے قل آپ کہہ دیجیے انما غزکم، میں ناصحانہ کہہ دیتا ہوں آپ کو بواحدۃ، ایک بات، ان تقوموا للہ، کہ آپ کرے ہو دو دو کے ٹولی میں، وہ فرادا اور اکیلے، ثم تتفکروا، پھر اپنے فکر کو لڑاؤ، ما بصاحبکم من جنہ، لیکن اس تصور کے ساتھ کہ آپ کے ساتھی پر کوئی جنون اور کریزینس نہیں، ان هو الا نذیر لکم، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر یہ ڈرانے والا ہے آپ کے لیے بین یدی عذاب شدید، شدید عذاب کے آنے سے پہلے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ وہاں لکھے فتصلوا الی الحقیقہ، فتصلوا الی الحقیقہ، آپ حقیقت تک پہنچ جاؤ گے، آپ کے پلے حقیقی بات پڑ جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنا فکر لڑاؤ، لیکن ان دو تصورات کے ساتھ، اللہ کا فیئر اور دوسرا یہ کہ محمد کریزی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قل آپ کہہ دیجیے ما سألتکم من اجر، میں نہیں چاہتا آپ لوگوں سے اور کبھی نہیں چاہا آپ لوگوں سے، من اجر، کوئی بھی میں نے ٹیوشن فی آپ سے کبھی نہیں مانگی. صحیح، یعنی آپ کو میری باتیں اچھی نہ لگتی اگر میں کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ نے پر آور مجھے $60 دینے، آپ کہیں یہ کیا مصیبت میں پھنسے ہوئے. صحیح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کبھی آپ سے ایک بھی ڈیمانڈ نہیں کیا. قل آپ کہہ دیجیے ما لیکن دیکھیے کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ایسا ہے، دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی کسی کے باتھ روم کی بھی صفائی کرے تو اس کا استحقاق ہے کہ اس کو مل جائے، اور وہ ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے کہ نہیں کرتے، کچھ بدائی کرے ہاں تو ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے. لیکن دینی طبقے کے متعلق لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کی کچھ ضروریات ہوں گی، ان کی کچھ ضروریات ہوں گی، اور اگر وہ اپنی ضروریات کی بات کرے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، لوگوں کو کہ یہ دین مفت میں ملنا چاہیے، اور دینی لوگوں نے دین کا کام بھی مفت میں کرنا. اس لیے ہر پیغمبر نے کہہ دیا ما سألتکم من اجر، میں نے کبھی ٹیوشن کی فی کی بات نہیں کی، میں نے کبھی آپ سے پیسے نہیں مانگے. صحیح کہ وہ آپ پر بوجھ بن جاتے کہ نہیں جی ہم نہیں سننے کے لیے تیار تھے کہ پھر آپ پیسے مانگتے ہیں، پھر آپ پیسے مانگتے ہیں. یہ جماعت والوں کو لوگ سنتے ہیں لیکن مولوی کو نہیں سنتا. وہ جماعت والوں کس لیے سنتے ہیں؟ کس سے مانگتے نہیں، نہ کھانا مانگتے ہیں، نہ پیسے مانگتے ہیں، نہ کچھ مانگتے ہیں. صحیح، مولوی تو اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اگر کسی کو ایک سورت بھی پڑھا تو کہتے ہیں ٹیوشن کی آپ نے اتنا دینا ہے. صحیح، اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم چندہ تو مان لیتا ہے تقریر کے آخر میں کہ ہمارا مدرسہ ہے وہاں طلباء بھوکے مر رہے ہیں، تو لوگوں پر بوجھ بن جاتا ہے. صحیح، تو لوگ مولوی کو دیکھ کر جب مولوی اٹھ کھڑا ہوتا ہے لوگ باہر نکل جاتے ہیں، لوگ باہر نکل جاتے ہیں کہ پھر مصیبت میں پھنس گیا، ابھی پھر پیسے مانگے گا. تو پیغمبر نے ہمیشہ کہہ دیا کہ ما سألتکم من اجر، میں نے کبھی آپ سے کوئی ٹیوشن فی، اس لیے میں مولوی کے ٹیوشن فی کے متعلق فتویٰ دے چکا ہے، حرام ہے اس کے لیے. مولوی جو ٹیوشن فی لے گا وہ ٹیوشن فی کی بات کرے گا یہ حرام ہے. میں پکا حنفی ہوں اس مسئلے میں، امام ابو حنیفہ کے مسلک پر کہ اجرت کی بات کرے گا حرام ہے. ما سألتکم من اجر، آپ کہہ دیجیے ما سألتکم من اجر، میں نے کبھی نہیں مانگا آپ لوگوں سے من اجر کوئی عوض. قل آپ کہہ دیجیے ما سألتکم، اس ما کو کہتے ہیں ما شرطیہ. کیا کہتے ہیں؟ ما شرطیہ. تو ما شرطیہ اس کا معنی ہوتا ہے اف، انگریزی میں کیا اف، آئی ایف. قل آپ کہہ دیجیے، کیونکہ ما لغت عربی میں کئی سارے قسم کے، ایک کو کہتے ہیں ما شرطیہ جو اف کے معنی ہوا ہوتا ہے. کس معنی میں؟ اف کے معنی میں. دوسرا ہوتا ہے ما استفہامیہ جو کوشچن کے معنی میں ہوتا ہے. تیسرا ہوتا ہے ما موصولہ جو دیٹ ون کے معنی میں ہوتا ہے. کس معنی میں ہوتا ہے؟ چوتھا ہوتا ہے ما نافیہ جو نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ نفی کے معنی استعمال ہوتا ہے. پانچواں ہوتا ہے ما موصوفہ جو شے اور چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ لغت عربی کی جامعیت ہے کہ دیکھیے ایک چھوٹا سا لفظ 5 معنی دیا کرتا ہے. آپ نے کانٹیکٹ سے معلوم کرنا ہوگا کہ یہاں پہ ما کون سی ہے. تو یہاں پہ ما شرطیہ. قل آپ کہہ دیجیے ما سألتکم من اجر، اگر میں نے آپ سے کوئی بھی مزدوری مانگی ہے فہو لکم، تو وہ آپ کا. اگر میں نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ کیا ہے ہاں تو وہ مجھے نہ دیں. قل ما سألتکم، if I have ever asked you people to give me something, that's yours. Don't give it to me. Nothing. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی اللہ، ان اجری نہیں ہے میرا بدلہ الا علی اللہ مگر اللہ کے ذمہ، وهو علی کل شیء شہید، اور یہی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو واچ کرنے والا ہے. شہید کا معنی گواہ، اور گواہ ہوتا ہے کون؟ دیکھنے والا، واچ کرنے والا. قل آپ کہہ دیجیے ان ربی یقذف بالحق، میرا پروردگار حق کو بطور تیر استعمال کر دیتا ہے. حق کو ہاں بطور
تیر استعمال کر دیتا ہے اور باطل کو اس سے مارتا رہتا ہے. ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اس کو ذرا واضح الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے, اس کا تصور وہاں سے زیادہ واضح ہو جائے. میرے ساتھ ہمیشہ مولویوں کا جھگڑا ہوتا تھا کہ آپ جی کہتے ہیں مطلب کا ہم کیوں ہونا چاہیے, وہ نہیں تھا کہ مطلب یہ ہے نہیں ہونا چاہیے فلاں فلاں, تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ قاضی صاحب نے کہہ دیا مولوی کو ووٹ نہ دو. میں کہا نہیں, میں عوام سے بھی کہہ رہا تھا کہ خدا کے بندی مولوی کو اسنیک توڑا ہے کہ مٹی کھاتا رہے گا. صحیح, وہ بلا ڈیمانڈ نہ کرے, وہ بلا آپ سے کچھ نہ مانگے, لیکن مثلاً اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عقل نہیں دیا, آپ عقل کے اندر توڑے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے. کیوں چاہیے سر آپ کوئی ادارے میں پیسے دیا کریں. ہاں ابھی میں نے کلیئر کر دیا تو آپ نے دینا ہے, اب آپ کا کلیئر کریں گے اس کو. صاحب میں نے تو کلیئر کر دیا, اب آپ کو کلیئر کریں گے. کر دی جب میں موڑی بنوں گا تو میں نے کیا کرنا ہے. اچھا کہ میں نے پیسے مانگنے. سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 18. بل نقذف بالحق غل الباطل, بل نقذف ہم پھینک دیتے حق کو, غل الباطل باطل کے اوپر. باطل ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے اور حق ہمارا تیر ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں حق ہمارا تیر ہوتا ہے, ٹارگیٹ نہیں ہوتا. ٹارگیٹ تو باطل ہوتا ہے. سجاد کیا کہہ رہا ہے سندھ میں اس طرح ہوتا ہے, باطل سے مارتے حق کو. ہاں بل نقذف بالحق, بلکہ ہم مار دیتے ہیں حق کے تیر سے علی الباطل, باطل کے ٹارگیٹ کو. فاذا هو زاهق, وہ طبعی موت مر جاتا ہے. ظہوق کا معنی جب روح نکل جائے طبعی طریقے سے. تب اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک قانون ہے فطرت کا کہ ہم حق کو اٹھا کر باطل کو مار دے لیتے ہیں. باطل کو مار دے. فاذا هو زاهق, اس کی سانس نکل جاتی ہے, اس کا دم نکل جاتا ہے. فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون. اب بساؤ کا باطل غالب رہتا ہے اور حق یہ کمزور رہتا ہے. بھائی صاحب اب اپنی ریزرویشن بتائے گا کہ نہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ کریم حق کو اٹھا کر باطل کو ٹارگیٹ بنا کر مارتا رہتا ہے تو باطل پھر پریویلنگ کیا ہوتا ہے. یہ آتا ہے تحفظ. بھائی صاحب میں نے ویسے نام دیا, آپ سب کے ذہن میں آ گیا, میرا بھی ذہن میں آ گیا کہ بھائی پھر باطل یہ غالب کیوں رہتا ہے کہ جب اللہ کریم حق کو بطور تیر اٹھا کر باطل پہ مار دیتا ہے اور باطل تبھی موت مر جاتا ہے, تو پھر یہ باطل غالب کیا ہوتا ہے. تو آپ ذرا جائیں ایک دوسری جگہ پر, راغب نمبر 13 13واں سپارہ آیت نمبر 16 سے لینے تو ذرا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. قل من رب السماوات والارض, آپ کہہ دیں کہ کون ہے مالک آسمانوں کا اور زمین کا. قل اللہ, یہ جواب نہیں دیں گے, آپ خود ہی جواب دے دیں تو کون ہے. قل افاتخذتم من دونی اولیاء, پھر آپ ان سے پوچھ لیں آیا پھر بھی آپ لوگوں نے بنا دیے اللہ کے مقابلے میں اولیاء, اپنے گارڈین اور اپنے گارڈ اور لارڈ. لا یملکون, اور وہ ایسے جو اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع اور ضرر کا اختیار نہیں رکھتے. قل آپ کہہ دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, هل یستوی الاعمی, برابر ہو سکتے ہیں اندھا, والبصیر, اور دیکھنے والا. ام هل تستوی الظلمات, یا برابر ہو سکتے ہیں تاریکیاں, والنور, اور روشنی. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم, یا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنا دیے ہیں جو بھی اللہ کی طرح خالق ہیں تو ان کو وہی کنفیوز ہو گئے ہیں. یعنی جو ان کے خدا ہیں انہوں نے بھی کوئی تخلیق کی ہے تو یہ کنفیوز ہو چکے ہیں. ایسی بات بھی تو نہیں, تو پتہ نہیں کہ کون سے اسٹیشن سے بج رہے ہیں. رات والی بات ہے, یہ اذان بج رہا ہے. ام جعلوا للہ شرکاء, یا انہوں نے بنا دیے اللہ کے لیے شرکاء, پارٹنر. خلقوا کخلق, جو اللہ کی طرح پیدائش کر چکے. فتشابہ الخلق علیہم, اور یہ کریشن ان کو کنفیوز کر چکا ہے. قل آپ کہہ دیجئے اللہ خالق کل شیء, کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار, وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, القہار, اور غلبہ. وہ ہم اپنے علاقے میں کہتے ہیں برساتی نالا. کیا کہتے ہیں برساتی نالا. اودیا جمع ہے وادی کا, جو پہاڑوں کے درمیان ہوتا ہے ویلی, جہاں سیلابی پانی آ جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں وادی. کیا کہتے ہیں
فسالت اودیۃ بقدرها، اور وادیاں وہ بہ جاتی ہیں اپنے کیا کہتے ہیں ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی. اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ بقدرها، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے ٹو دی بیسٹ آف اٹس کیپیسٹی، وہ پانی سے بھر جاتی ہے. وہ تو میں نے کہہ دیا، میں اردو کی بات کر رہا ہوں. ہاں بس جو بھی ہے ذہن میں آ گیا. فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور اٹھا دیتا ہے سیلابی پانی زبدن جاگ کو، رابین جو سرفس پہ رہتا ہے، جاگ کو جو پانی کے سطح پر رہتا ہے. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ، اور وہ جس پہ یہ لوگ آگ لگا دیتے ہیں ابتغاء حلیۃ، جیولری بنانے کے لیے، او متاع، یا برتن بنانے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ چاندی اور گولڈ کے برتن بناتے تھے یا جیولری بنا دیتے تھے. تو اللہ کریم فرماتے کہ وہاں اس کے سرفس پہ بھی جاگ آ جاتا ہے. جب وہ ڈال دیتے ہیں وہاں اس میں تیزاب میں یا آگ میں، تو کیا ہو جاتا ہے اس کے سرفس پہ بھی. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ باطل کا فار ٹائم بینگ پریویلنگ ہونا یہ اس جاگ کی حیثیت ہے. لیکن جاگ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ہاں پانی کے مقابلے میں جاگ کی کیا قدر و قیمت ہے؟ وہ تو اپنے وجود کے لیے بھی پانی کا محتاج ہوتا ہے. وہ جاگ اپنے وجود کے لیے بھی پانی کا محتاج ہوتا ہے. وہ دوسرا جاگ اپنے وجود کے لیے بھی گولڈ اور سلور کا محتاج ہوتا ہے. وہ نکالے جاگ کس چیز کا آ جائے؟ بازی میں آ گئی پانی کا بلبلا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے مثال حق اور باطل کا، کہ حق کی مثال ہے پانی اور باطل کی مثال ہے وہ جاگ. حق کی مثال ہے گولڈ اور سلور، اور باطل کا مثال ہے وہ جاگ جو اس کے اوپر ہے. فاما الزبد، وہ جاگ فیذهب جفان، انجام کار وہ بیکار ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار. جفان کا معنی اصل ہوتا ہے خشک، لیکن بیکار. فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہ پانی یا وہ گولڈ اور سلور جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہیں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ رہ جاتے ہیں زمین کے اندر. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ کریم مثال بیان کر دیتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو ابھی آپ کے جو تحفظات تھے وہ ختم ہو گئے کہ باطل پریویلنگ کی ہوتا ہے، صحیح. جبکہ اللہ کریم حق کا تیر اٹھا کر اسی پہ، یہ افلاطون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. افلاطون جو تھا اور بڑا عقل مند آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا اور بڑا فلسفی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام راستے پہ آ رہے تھے، دیندار آدمی تو حلیے سے معلوم ہو جاتا ہے، اور افلاطون پھر میچ کے بڑا تعلیم یافتہ قسم کا اور فلسفی قسم کا آدمی تھا. اس نے جو شکل کو دیکھا تو اس کو پتہ لگ گیا آدمی کوئی مرتبے والا آدمی ہے. شکل و صورت سے اور چہرے کی نور سے اس سے معلوم ہوتا ہے آدمی بڑا مرتبے والا آدمی ہے. تو اس نے فوراً گریٹنگ کر دی، جو بھی طریقہ تھا، السلام علیکم یا ہاؤ ڈوئنگ یا گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ، جو کچھ بھی تھا صحیح. اور پھر اس سے کہہ دیا کہ آپ اچھے بھلے عالم آدمی معلوم ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا دنیا بھر کے فلسفیوں سے میں نے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا اگر آسمان کو ہم کمان سمجھیں، آسمان کو کمان جانتے ہیں جس سے تیر پھینکے جاتے ہیں، اگر آسمان کو ہاں ہم کمان سمجھیں اور ہم انسان ٹارگٹ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ وہاں سے مصیبتوں کے تیر برسانے والا ہو، صحیح، تو بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ جبکہ آسمان پورے انسانوں پر احاطہ کر چکا ہے، وہی کمان ہے اور پھینکنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی ضرب خطا نہیں جائے گا. تو اس نے کہا بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ کوئی فلسفی مجھے مطمئن نہیں کر سکا. ہر ایک کہتا ہے کوئی راستہ نہیں بچنے کا، کوئی راستہ بچنے کا نہیں، وہ تیر ضرور آپ کو لگیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہے، دوڑ کے اس کے پاس کھڑے ہو جائیں جو تیر پھینک رہا ہے، صحیح. افلاطون نے کہا بھائی آپ مجھے کہہ دیں آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں موسیٰ علیہ السلام. اس نے کہا اچھا یہ بات عقل والی نہیں تھی، نقل والی بات ہے، کیونکہ عقل والوں نے مجھے نہیں قانع کیا، یہ نقل والی بات. اور یہ مضمون قرآن کریم سورہ زاریات میں ایک جگہ ففروا الی اللہ، اگر اللہ کے ضرب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کو جوڑ کے چمٹ جاؤ، تو پھر اس کا ضرب آپ کو نہیں لگے گا، کیونکہ ضرب بھی تو فاصلہ چاہتا ہے، ضرب فاصلہ چاہتا ہے. اگر آپ مارنے والے کا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب اس طرح زور سے پکڑیں، صحیح، تو جب فاصلہ نہیں رہا آپ کے چہرے اور اس کے ہاتھ کے درمیان تو کوئی تھپڑ لگے گا آپ کو؟ نہیں لگے گا، کوئی فاصلہ ہونا چاہیے. اب اس طرح کریں زور سے پکڑیں. اس نے کہا باکسنگ والے بھی اس طرح کر لیتے ہیں، یہ قاری صاحب باکسنگ بھی کر رہا ہے. تو واپس اپنے سبق میں چوری صاحب کیا ہوتا ہے
بھائی اپنے ٹیمپر کو ریسلنگ میدان بنا دیا ہے کیا؟ صاحب ریسلنگ کا اکھاڑا تو نہیں بنایا. قل ان ربی یقذف بالحق، آپ کہہ دیجئے واپس اپنے سبق کو کہ ان ربی یقذف بالحق، میرا پروردگار پھینک دیتا ہے اور مار دیتا ہے بالحق، حق کے ذریعے باطل کو. علام الغیوب، اور وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کو. قل آپ کہہ دیجئے جاء الحق، آ گیا حق. وما یبدئ الباطل، اب باطل شروع بھی نہیں ہوگا. وما یعید، اور پھر دوسری بار بھی نہیں ابھرے گا. صحیح کہ اب حق غالب ہو گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے. تو فرمائے کہ میری موجودگی میں باطل نہ پھر شروع ہوگا اور نہ اس کا وہ کیا کہتے ہیں نشأۃ ثانیہ ہوگا نہ اس کا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرب کو کنٹرول کر دیا تو کنٹرول ہی کر دیا. آپ جائیں ذرا سورہ بنی اسرائیل میں تاکہ اس آیت کا مفہوم متعین ہو جائے. دیکھ لیا آپ آیت نمبر 73 سے شروع کر دیں تو پورا مفہوم متعین ہوگا. آسانیاں پیدا فرمائے، حاجت روائے مشکل کشائی کرے تو ہم چیخ چیخ کر پکارے اللہ کو. وہ دور ہے کہ قریب ہے؟ صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ وہ دور ہے کہ قریب ہے تو میں تو بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو سنتا ہوں ہر ایک پکار والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے، رات کو دن کو جس وقت بھی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، وہ میرے اوپر عقیدہ رکھے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے. لعلہم یرشدون، تبھی تو وہ ہدایت پا جائیں گے. صحیح. ہم دعا بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ قبول کرنے والا بھی ہے، اس لیے تو قبول ہی نہیں ہوتی. جب ہمارا آتا ہے یقین نہیں ہوتا وہ خدا خاص قبول کرے. پھر تو آپ کا اپنا عقیدہ بن جائے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا سب کچھ. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا فلیؤمنوا بی، ہمارے اوپر عقیدہ رکھے کہ اللہ کرنے والا ہے. تو آپ جب بھی دعا کریں تو عقیدہ رکھے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں. اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے. جب تک یہ عقیدہ پختہ نہیں ہوتا تبھی تک کام ہوگا نہیں. اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا. وہ ہمارے رائبن میں ایک گزرتے بلال صاحب، صحیح. تو وہ ایک بار ابھی پھر اس بزرگوں نے اس پر پابندی لگائی تھی، یاد ہے آپ؟ ہاں. تو وہ لاہور گئے تھے جماعت کے ساتھ تو وہ گشت کر رہے تھے. تو گشت میں ایک پکوڑے والے کے پاس گئے، وہ پکوڑا صحیح. تو اس کو دعوت دے دی کہ بھائی اللہ سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اس عقیدے کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے. اس محنت کے سلسلے میں بات ہوگی مسجد میں نماز کے بعد، اگر آپ آ سکتے ہیں فلاں فلاں. اب اس آدمی نے ٹھٹھا اڑایا پکوڑے والے نے. اس نے کہا اللہ سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین مخلوق سے بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اب میں نے یہ تیل کو گرم کر دیا، اس میں پکوڑا ڈال دیتا صحیح، اور وہ پکوڑا بنا دیتا ہے. تو یہ مخلوق ہے اور پکوڑے کو بنا دیا، اللہ نے تھوڑا بنا دیا صحیح. تو مخلوق بھی بہت سارے کام کر جاتی. تو بلال صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی یہ اللہ ہی پکواتا ہے، پھر کوئی چیز نہیں پکوا سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اس نے کہا تو مولوی صاحب ہاتھ تو ڈال دو، مولوی صاحب ذرا ہاتھ تو ڈال دو. تو بلال صاحب نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو اس نے کیا کچھ بھی نہیں اور نکال لیا اور اس طرح کر دیا. واپس جب کارگزاری مرکز میں بیان کر دی تو بزرگوں نے اس پر پابندی لگا دی کہ آپ کا تو عقیدہ بن چکا ہے، آپ کو تو تیل نے کچھ نہیں کہا، اب نہ صرف ہاتھ ڈالے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، فار ایگزامپل میں بھی ہاتھ ڈالوں گا تو جلسا دے گا کیونکہ عقیدہ نہیں بنا. تو بات ہوتی ہے کس چیز کی؟ عقیدہ. کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک جنگ میں وہ غلطی سے راستہ بھول گئے، اور راستہ بھول گئے تو دشمن کے صفوں میں گھس گئے، دشمن کے صف میں. اب دشمن نے دیکھا کہ آدمی کوئی اجنبی پکڑا اسے اور پیش کر دیا. کیا کرنا؟ پیش کر دیا اپنے امیر کے سامنے. امیر نے اسے کہہ دیا آپ کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں عبداللہ. اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا عبداللہ میرا نام ہے. کیا اللہ کا بندہ؟ وہ سچ گیا. اب وہ کہتا خالد ولید نے کہا تو چیف آف آرمی صاحب کو مل گیا. تو اس نے کہا عبداللہ میں اللہ کا بندہ.
صحیح. اس نے کہا کہ آپ محمد کے ساتھی؟ اس نے کہا یس میں محمد کا ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا یہ محمد نے آپ کو کیسے گمراہ کر دیا؟ اس نے کہا اس نے ہمیں رائے حق بتا دی, گمراہ نہیں کیا. وہ کیا بتاتے ہیں. اور خالد رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ عقیدے والی بات کی کہ اس نے مخلوق پر سے ہمارا عقیدہ اٹھوایا اور ایک خدا کے ساتھ ہمیں نفی کر دیا کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتا, جو کچھ کرنے والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہم آپ کو زہر کا ایک پیالہ دے دیں, زہر کا ایک پیالہ دے دیں تو آپ پی جائیں گے کہ وہ مخلوق خود نہیں کر پائے گا؟ ضرور پی جاؤں گا. تو انہوں نے زہر کا پیالہ لا کے دے دیا. حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پیالہ اٹھا دیا. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو پی لی اور بیٹھا رہا. صحیح وہ دیکھتے رہیے اب گرے گا, اب گرے گا اور اب گرے گا, اب گرے گا. اور خالد ولید رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ہو رہا تھا تو وہ ایک دوسرے کو گور رہے تھے تو بھائی یہ کچھ مسئلہ تو ہے. میں نے کہا کہ اچھا عبداللہ تو آپ چلے جائیں, اچھا عبداللہ کو آپ چل. اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر دیا کہ ایسے لوگوں سے ویسے لڑنا اپنے آپ کو مروانا ہے. جو لوگ زہر کا پیالہ بسم اللہ کہہ کے پی لیتے ہیں ان سے لڑنا یہ اپنے آپ کو ویسے مصیبت میں ڈالنا ہے. چلو واپس چلے جائیں. تو یہ ہوتے کس چیز کی بات؟ عقیدے کی بات. کس چیز کی؟ عقیدے کی بات. آپ ہے تو صحابہ ضرور پڑھا کریں. کس کس کے پاس تو ہے تو صحابہ ضرور پڑھا کریں. اور ایک کتاب عربی میں ہے محمد خالد, اور محمد خالد کا عربی میں تو ہے رجال حول الرسول. یہاں پہ ایک نسخہ پڑا ہوا ہے مین اراؤنڈ دی پرافٹ, انگریزی میں ترجمہ ہو گیا مین اراؤنڈ دا پرافٹ. تو وہ پڑھیں. ہے تو صحابہ سب سے بہترین, کیونکہ آپ مولانا یوسف صاحب ہے تو صحابہ. ہے تو صحابہ تو ایکچولی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں لکھی تھی, پھر اس کا ترجمہ وہ ہو گیا اردو. لیکن چونکہ اردو ہماری زبان ہے تو ہمارے لیے اردو اچھی. کیوں کرے صاحب اردو اچھی ہے کہ انگریزی؟ اردو اچھی رہے گی. دنیا کے مختلف زبان وہ کسی دوسری زبان میں ہے نہیں, بلکہ مشرقی زبانوں میں ہے چاشنی. جو بھی زبان ہو, چاہے فارسی ہو, چاہے اردو ہو, چاہے پشتو ہو, چاہے جو بھی. اب جو قریش صاحب دل میں کہتے ہیں کہ پشتو میں کیا چاشنی, آپ کو پتا ہوگی, مجھے نہیں پتا ہوگی ضرور. ہاں ناچنا اور اگر میں ہدایت پا چکا ہوں فبما یوحی الی ربی, تو اس وجہ سے کہ مجھے میرے پروردگار نے وحی کر دے. انہ سمیع قریب, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور وہ بہت نزدیک ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ میں تو انسانوں کے شارک سے بھی ان کے زیادہ قریب. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ, اور اگر آپ دیکھ لیں او میرے نبی یا او مخاطب, إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ, جب وہ ہیبت زدہ ہو جائیں گے. کل یہ آیت گزر چکی تھی کہ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ, جب ان کے دل سے ہیبت اتر جائے تو وہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے اللہ نے کیا کہا. قَالُوا الْحَقَّ, دوسرے کہہ جائیں گے حق کیا کیا. قَالُوا الْحَقَّ, کیا حق. تو یہاں اس فضا کا پھر ذکر ہے. وَلَوْ تَرَىٰ, اور اگر آپ دیکھ لیں اس فَزِعُوا, جب لوگ بدزدہ ہو جائیں, فَلَا فَوْتَ, تو ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. فوت کا معنی چھٹکارا. فَلَا فَوْتَ, تو ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ, اور انہیں بہت قریبی سے پکڑا جائے گا. یعنی مینز وہ دوڑ بھی نہیں سکیں گے, بڑے قریبی سے پکڑا جائے گا. جس وقت لوگ بدزدہ ہو جائیں گے تو وہاں ان کی گرفتی ہوگی. ایسا نہیں کہ بھائی ایبسکانڈر ہے اور وانٹیڈ ہے, پتہ نہیں کہاں افغانستان کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں. اللہ قریب فرماتے ہیں میرے لیے ایسا کوئی مسئلہ ہو, مکان قریب, بس یہاں قریب سے پکڑے جائیں گے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ وَقَالُوا, وہ آخرت میں کہتے رہیں گے آمَنَّا بِهِ, کہ ہم ایمان لا چکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, اور اتنے دور سے وہ ایمان کو کہاں حاصل کر سکیں گے. اتنے دور سے مین کہ ایمان والی دنیا تو موت سے پہلے تھی. ایمان والی دنیا موت سے, اب وہ موت سے بعد والی دنیا میں 7 سمندر پار چلے گئے ہیں, تو وہاں سے وہ ایمان کو کیسے حاصل کریں گے, حالانکہ وہ چیز کریں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ, اور کس طرح ہوگا ان کے لیے التناوش, ایمان حاصل کرنا, مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, اتنی دور جگہ سے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ, اور وہ تو انکار کر چکے تھے اس محمد سے اس سے پہلے. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ, يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ, اس کو کہتے ہیں رمیت سہم بالغیب. اندھیرے میں یا تاریکی میں تیر پھینکنا, تاریکی میں تیر. تو اللہ کہیں فرماتا ہے بالغیب من مکان بعید, ویسے تاریکی میں تیر پھینکتے رہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں لیکن تاریکی میں ویسے تیر پھینکتے رہتے ہیں.
وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ اور وہ پھینکتے رہتے ہیں بالغیب من تاریکی میں من مکان بعید اور بڑے دور سے. تو تاریکی بھی ہو اور ٹارگٹ بھی آپ سے بہت دور ہو تو وہاں سے تیر پھینکے تو ٹارگٹ لگے گا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کا امن نہ بھی یہ تاریکی میں بہت دور سے تیر پھینکنا جس کا کوئی فائدہ. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم وحیل بینہم اور حائل بنا دیا جائے گا رکاوٹ. وحیل بینہم اور رکاوٹ بنا دیا جائے گا ان کے درمیان وبین ما یشتہون اور ان کے اس خواہش کے درمیان. خواہش کیا ہے ایمان, وہاں پہ ان کی خواہش کیا ہے ایمان, تو ان کے اور ان کے خواہش کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا. وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل جس طرح ان کے ہم مثل اشیاء کا معنی ہم مثل مین جو ان کی طرح کفار تھے جس طرح ان کفار کے ساتھ کیا گیا جو ان سے پہلے تھے. انہم کانوا فی شک مریب یہ سارے لوگ ایک بہت بڑے شک میں پڑے ہوئے تھے. تو خلاصہ سورہ سبا کا کہ اعتراضات کے جوابات ہیں. کبھی اعتراضات ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اور کبھی بغیر اعتراض کے ذکر کرنے کے اللہ نے جواب دے دیا ہے. اور انداز تفہیمی ہے, سمجھانا مراد ہے. اگر ان کے پلے کچھ بات پڑ جائے اور پھر درمیان میں ذکر ہے حضرت داؤد اور سلیمان کا علیہم الصلوات و تسلیمات کہ دیکھیے کتنے بڑے مملکت کے مالک تھے لیکن اللہ کے تابعدار بن گئے. اور قوم سبا کا کہ ٹھیک ہے وہ اپنے قوت پہ نازاں تھے تو اللہ نے ان کا کیا حشر کر دیا. تو اللہ کریم نے تفہیمی انداز سے ان کو سمجھایا کہ اگر آج آپ لوگوں کے پاس بھی مال ہے, جائیداد ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے تو اتراتے کیوں ہیں؟ اہل سوا وہ اتراتے رہے تو ان کا کیا حشر بن گیا. میں نے ان کا سیلابی بند وہ ان کے اوپر توڑ ڈالا اور ساروں کا بیڑا غرق ہو گیا. اکنامکس ختم, پالیٹکس ختم, زندگی ختم ہو گئی. وہ چلا زندگی ہی ختم ہو گئی. وہ چلا کے سورہ فاطر اس کا دوسرا نام ہے سورہ الملائکہ. الملائکہ حدیث میں آیا ہے دوسرا نام. اس کے موضوعات سبجیکٹس داران مکہ کو بڑے ناصحانہ انداز میں اللہ تنبیہ کرتا ہے. محمد کی بات کو سنو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی بھلائی کی بات ہے. اللہ کریم انہی سے پوچھتا ہے کہ شرک کرنا یہ کوئی معقول بات ہے, یہ ریزنیبل ہے جو آپ کر رہے ہیں, یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ پھر توحید پر مشاہدات اور دلائل پیش کیے. رسول پاک کو بارہا تسلی دے دی گئی کہ آپ کا دل اچاٹ نہ ہو, مصائب آپ نے برداشت کرنے ہیں لیکن بالعاقبت کامیابی آپ ہی کی ہو. اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ استقامت کا مظاہرہ کرو. تو پھر بشارتیں دے دی کہ آپ کو یہ کچھ مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. کیوں یہ دعویٰ؟ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. کیوں یہ دعویٰ ہے؟ تو کچھ دلیل ہونی چاہیے. اس لیے کہ فاطر السماوات وہ بغیر مواد کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. فاطر کا معنی جس کے پاس کوئی میٹیریل نہیں تھے آسمان کو بنایا, کوئی میٹیریل نہیں تو زمین کو بھی بنایا. آسمان کو کس چیز سے بنایا؟ نو میٹیریل بات دیا. زمین کو کس چیز سے بنایا؟ انسانوں کو پتا کس میٹیریل سے بنایا. فاطر السماوات. دوسری جگہ اللہ کریم نے اس تصور کو ایک دوسرے لفظ سے ذکر کر دیا, بدیع السماوات. بدیع کہ اللہ کریم بغیر مواد کے آسمانوں کو پیدا کر چکا ہے اور بغیر میٹیریل کے زمین کو پیدا کر چکا ہے. تو فوراً تحفظ ذہن میں آ جاتا ہے اتنی سی چیز بغیر میٹیریل کی نہیں بنتی, اتنی بڑی دنیا بغیر میٹیریل کی. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ آپ کی بات ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. میں تو فیصلہ کر جاتا ہوں کہ یہ چیز ہو جائے تو وہ فوراً کن سے ہو ہی جاتا ہے. الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. فاطر السماوات جو بغیر مواد کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو, والارض زمین کو, جاعل الملائکۃ رسلا, جاعل الملائکۃ رسلا اور بنانے والا ہے فرشتوں کو اپنا قاصد. رسلا کا معنی قاصد. جاعل الملائکۃ رسلا کیونکہ رسول کا اصل معنی ہوتا ہے میسنجر, قاصد. جاعل الملائکۃ رسلا
کہ بنا دینے والا ہے فرشتوں کو رسلا قاصد اولی اجنحۃ مثنی، جن کے پر ہیں دو دو، وثلاثا تین تین، ورباع اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، اور اضافہ کر دیتا ہے، انکریز کر دیتا ہے اللہ کریم فی الخلق مخلوقات میں یا اسٹرکچر میں، ما یشاء وہ چاہتا ہے۔ تو بخاری کی حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے تقاضا کیا کہ ارنی نفسک، مجھے اپنے وجود میں اپنا آپ دکھائیے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا نحن مامورون، یہ تو ہمارے اپنے بس کی بات نہیں، یہ تو جب اللہ حکم دے تو ہم اپنا شکل دکھا سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ خداوندہ میں جبریل کو اس کے اپنے بڑی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کریم نے حکم دے دیا، قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ہرائزن پر اس کا بدن پھیلا ہوا تھا، ہرائزن پر جبریل امین کا اسٹرکچر پھیلا ہوا تھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ جب آپ کو جبریل کی اسٹرکچر کی بات کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا یہ جب آپ، کیونکہ حضور نے فرمایا فَإِذَا انْقَسَّتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یہ مشرق اور مغرب کی ساری اسپیس جبریل کے بدن سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وَلَهُ 600 جناح، اور جبریل کے 600 پر تھے، کتنے تھے؟ 600 پر تھے، تبھی تو وہ ایک ہی فلائٹ سے پوری قوم کا بیڑا کر دیتے ہیں، لو الٹیٹیوڈ پر ایک فلائٹ کر دیتے ہیں۔ کہ جو قرآن کریم میں سویحہ آتا ہے، سویحہ کیا آتا ہے؟ سویحہ کا معنی تیز آواز، کیا تیز آواز، کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اس قوم کو ایک تیز آواز نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ صحیح، تو وہ تیز آواز حضور علیہ السلام فرماتے جبریل امین لو الٹیٹیوڈ پر ان پر پرواز کریں، سپر سانک، تو سپر سانک ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، کوئی سانک بوم تھا۔ جاعل الملائکۃ رسلا، بنانے والا ہے اللہ تعالیٰ الملائکۃ فرشتوں کو رسلا قاصد اولی اجنحۃ مثنی، جن کے پر ہیں دو دو، وثلاثا اور تین تین، ورباع اور چار چار، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ کریم انکریز کر دیتا ہے فی الخلق اسٹرکچر میں ما یشاء وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، وہ جو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے رحمت کے حوالے سے، فلا ممسک لہا، تو کوئی نہیں اس کو سیز کرنے والا، وما یمسک، اور جس کو اللہ سیز کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی نہیں بھجوانے والا اور چھڑانے والا اللہ کے علاوہ۔ وہو العزیز، اور وہ اللہ تعالیٰ غلبہ رکھنے والا ہے، الحکیم، اور حکمت جاننے والا ہے۔ یا ایھا الناس، او لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کیجئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ لوگوں کے اوپر۔ هل من خالق غیر اللہ، آیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء، جو رزق دے دے آپ کو اوپر والے دنیا سے بارش و رواؤں کے ذریعے، والارض، اور زمین سے گیاؤں اور اگانے کے ذریعے۔ لا الہ، نہیں ہے ایسا متصرف کوئی بھی، الا ہو، مگر یہی اللہ تعالیٰ ہے۔ فأنا توفکون، کون سے اسٹیشن سے آپ لوگ بج رہے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اب جو بکواس کرتے ہیں کون سے اسٹیشن سے آپ لوگ بج رہے ہیں؟ نہ تو کہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے؟ یہ جو غلط کر رہے ہیں آپ، کہاں سے آپ کو دھکا لگ رہا ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہ ہے تسلی، تو کنسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹارٹڈ ہو جاتے ہیں، لوگ اسے کہہ رہے تھے کوئی کہے یہ دیوانے کا دیکھو دیوانہ جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کوئی سا جب وہ گزرتے تو اس طرح کے دیکھتے سی یہ دیوانہ آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، حضور علیہ السلام سن لیتے اس طرح دیکھ لیتے روانہ ہو جاتے، کیا کرتے وہ ڈسپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے وہ جادوگر کو دیکھو ہمارے بچوں کو ہم سے جدا کر دیا، بچہ اور باپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے، اس نے ہماری یہ مصیبت ایک کر دی، اسلام اس طرح دیکھ لیتے، کیونکہ حضور والسلام جس آدمی کو بنا دیتے وہ دوسرے خدا کا ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے عمران ابن حسین، باپ اور بیٹا دونوں بڑے صحابی، لیکن عمران جو نوجوان تھا وہ پہلے مسلمان ہو گیا، اور اس کا باپ حسین وہ تو اپنے قبیلے کا چیف تھا، اپنے قبیلے کا چیف، تو جس کی اسٹیٹس بنی ہے وہ کسی اور کی لیڈری بہت آسانی سے نہیں مانتا ہے، مانتا ہے مشکل سے مانتا ہے۔ تو حسین وہ حضور والسلام کے سب سے اول کا دشمن تھا۔ ایک بار حسین آیا کہ ذرا جا کے اس کے ساتھ اجلاس تو کروں، یہ کیا کہتا ہے، آ کے دار ارقم میں اس نے دروازہ کٹکھٹایا۔ دار ارقم یہ پہلا مدرسہ تھا جو حضور نے بنایا تھا، یا پھر پہلے وہ جو تھا میڈیا سینٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیا سینٹر تھا جہاں سے حضور کا پیغام پوری دنیا میں لوگ پہنچاتے تھے، وہاں آ کر پیغام قبول کر لیتے اور چلے جاتے۔ صحیح، دار ارقم اس کا نام کیا، دار ارقم۔ ابھی بھی آپ مکہ اور مدینہ جائیں گے تو وہ سارے مدرسوں پہ لکھا ہوگا مدرسۃ ارقم،
تو وہ وہاں سے یہ آئیڈیا لے لیا ہے کہ وہ مدرسہ تھا سب سے پہلا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں بیٹھے رہے اور لوگ اس کے پاس آتے. تو حسین بھی آیا, اس نے دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے کہا من بالباب. دربان نے کہہ دیا کون ہے جی؟ اس نے کہا حسین ابن فلاں, حسین فلاں کا بیٹا. دروازہ کھول دیا. اب جب حسین آیا وہ بڑا جنگجو آدمی, بڑا جنگجو, بات بات پہ لڑنے سے گھرنے والا اور مار کٹائی والا, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. تلوار تو اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی. اب اس کے بیٹے نے جب اس کو دیکھ لیا کہ تو میرے باپ آئے, شاید برے ارادے سے آئے ہوں, تو فوراً وہ اٹھ گئے اور اپنی تلوار نکالی اور حضور کے پیچھے کھڑا ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب اس کے باپ آئے تو بیٹے نے اس کو اس طرح گھور کے دیکھا, بڑے خطرناک آنکھوں سے پھر کیا حضور کے سامنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈیمانڈ کیا آپ ذرا اپنا پیغام تو سنائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سورت کا کچھ حصہ سنا دیا, سورت کا کچھ حصہ سنا دیا. حضرت حسین نے کہہ دیا میرے دل کو یہ بات لگی, میری دل کو یہ بات لگی, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور پاک کو فرمایا آپ دے دیں اپنا ہاتھ. بیعت کروائی, اس کو ایمان کی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بیٹے نے فوراً تلوار پھینکی اور جا کے اپنے باپ کے ساتھ چمٹ گئے. اس کو یہاں کے بوسے لے رہے تھے, یہاں بوسے لے رہے تھے, یہاں سے بوسے لے رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا یہ دیکھیے اسلام کی قدر و قیمت کہ جب تک باپ مسلمان نہیں تھے عمران کے تیور کچھ اور تھے, جب ماں مسلمان ہو گئے اس پر نچاور ہو رہا ہے. صحیح. تو وہ جب حضور علیہ السلام اس طرح راستے پہ گزرتے تو لوگ کہتے اس کریزی نے ہمارے لیے بڑی مصیبتیں ہیں. حضور علیہ السلام جسے 5 کلو ہو جاتا, اس کا دل اس کو تکلیف پہنچتی, تو اللہ کریم نے تسلی دی. وہیں یکذبوک, اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقد کذبت رسل من قبلک, تو یہ کوئی نئی بات, یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ تاریخ کا تسلسل ہے. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. وہیں کذب وہیں یکذبوک, اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں فقد کذبت رسل من قبلک, تو جھٹلا دیے گئے رسول آپ سے پہلے بھی. وإلی اللہ ترجع الامور, اور سارے معاملات انجام کار اللہ کے ہاں لوٹائے جاتے ہیں. مین کے نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ کا کام رکے گا کبھی نہیں. یہ جھٹلاتے ہیں آپ کو تو آپ کا کام رکے گا کبھی نہیں, کیونکہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. یا ایھا الناس, یہ تخویف. یا ایھا الناس, او لوگو, ان وعد اللہ حق, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تو دھوکے میں نہ ڈالیں آپ کو دنیا والی زندگی. آپ کو دنیا والی زندگی نے بہت مغرور بنا دیا ہے. مغرور ان سینس کہ آپ دھوکہ کھا چکے ہیں. مغرور کا اصل معنی متکبر نہیں ہوتا. یہ تکبر تو اس کا وہ کیا کہتے ہیں سائڈ ایفیکٹ ہوتا ہے, یا اس کا بائی پروڈکشن ہوتا ہے. یہ اس کا بائی اصل میں یہ دنیا والی زندگی اس کو دھوکہ دے دیتا ہے, تو بطور بائی پروڈکشن وہ متکبر ہو جاتا ہے. لا یغرنکم الحیات الدنیا, یہ دنیا والی زندگی آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالیں. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو باللہ اللہ کے مقابلے میں الغرور, دھوکہ دینے والا شیطان. ان الشیطان غرور وزن فعول, سب سے بڑا دھوکہ مار, تو سب سے بڑا دھوکہ باز کون ہوتا ہے؟ شیطان. ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو, تاکہ شیطان لکم آپ کے لیے عدو دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, تو آپ انہیں فاتخذوہ بنا دے اپنے لیے دشمن, یعنی ڈیل کرے اسے دشمن کے طور پر. ان الشیطان لکم عدو, شیطان آپ کے لیے دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, So treat him just like your enemy, not just like your friend or dost. انما یدعو حزبہ, بات یہ کہ وہ پکارتا ہے اور بلاتا ہے اپنے گروپ کو, لیکونوا من اصحاب السعیر, تاکہ وہ لوگ عاقبتاً جہنمی بن جائیں. الذین, اب ان کا گروپ کون ہے؟ الذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں. لہم عذاب شدید, ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں. وعملوا الصالحات, اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے. لہم مغفرۃ, ان کے لیے بخشش ہے. واجر کبیر, اور بہت بڑا ریوارڈ ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء اللہ خیر الحافظ. آدمی حیران ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ آپ جب بابا کے پاس جاتے ہیں تو ذرا دور کھڑے ہو, کیونکہ طویل آدمی بابا کے قریب جاتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے, تو پھر آدمی جائے کیوں؟ صحیح. پھر مزید لکھا ہے کہ آپ ایصال ثواب کرواتے ہیں تو
تو کم از کم ایصال ثواب کے لیے 11 لاکھ چوارے ہونے چاہیے. 11 لاکھ چوارے ہونے چاہیے. مزید آپ بابے کے اپنے آپ کو قریب لے جانا چاہتے ہیں تو وہی چوارے وہ زردے میں ڈال دیے جائیں. تو اب پتہ نہیں کوئی اونٹ پٹھان کی کی بات. اونٹ پٹھان یہ پگڑیوں والا کا مشر تھا, اس کو کہتے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی. ہاں کس کا نہیں اعلیٰ حضرت تو بہت مر گیا. نہیں ایسے تو بہت وہ آپ کے ساتھ جتنے سارے تھے وہ گجر جو سارے دودھ لاتے ہیں یہ اس کے بچے ہیں نا. وہ لاہور کے سارے گجر 11ویں کے دودھ نہیں لاتے ان کے لیے. 11ویں کے دن کسی کو دودھ نہیں ملتا تو یہی اس کے پڑھ ہوتے ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے آپ کے شرک سے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اور آپ کو خبیر خدا کے طرح کوئی بھی پیشگی اطلاع نہیں دے سکتا. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے ابھی اطلاع دے دیا کہ قیامت میں یہ مسئلہ ہوگا. قیامت میں یہ مسئلہ ہوگا تو آج آپ کے ہوش ٹھکانے لگنے چاہیے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ یہ بالکل وہ وکیلوں والا جو ایڈورٹائزمنٹ آ جاتا ہے کہ پھر میں کہوں ہمیں خبر نہ ہوگی. یا وہ وہاں لاہور میں لکھتے ہیں مشتری ہوشیار باش. کہ اگر جاوید صاحب کسی اور کی پراپرٹی کو بیچنا چاہے صحیح تو جو اس کے ساتھ شریک کوئی ہوتا ہے ہاں تو وہ ایڈ دے دیتا ہے اپنے وکیل کے حوالے سے مشتری ہوشیار باش کے پلاٹ نمبر فلان ماڈل ٹاؤن میں پلاٹ نمبر فلان جس کا کوئی سودا کر رہا ہے جس میں میرا حق ہے صحیح. اور پھر میں کہوں ہمیں خبر نہ ہوگی. یا ایھا الناس او لوگو انتم الفقراء الی اللہ سارے الفقراء محتاج ہیں الی اللہ اللہ تعالیٰ کے. آپ کے نیک و بد آپ کے پیغمبر اور امتی آپ کے ولی اور عام آدمی آپ کا مولوی اور طالب آپ کا بزرگ اور غیر بزرگ یہ سارے محتاج ہیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہی ہے بنیادی عقیدہ. یہی بنیادی عقیدہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ لو ان اولکم و آخرکم جنکم و انسکم ذکرکم و انساکم حیکم و میتکم رطبکم و یابسکم سألونی فی ساعۃ واحدہ وأعطیت کل واحد منہم مسألتہ ما نقص ذلک فی ملک اللہ شیئا. اگر آپ کے اگلے پچھلے مرد اور عورت مردے زندے جن و انس یہ سارے کے سارے ایک ہی سیکنڈ میں سارے مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں سب کو ان کی مرادیں دے بھی دوں, اللہ کریم فرماتے میرے بادشاہی میں ایک بال پر فرق بھی نہیں آئے گا. مینس کہ آئی ایم دیئر. صحیح. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ مانگیں گے اللہ دیتا نہیں بیکاز سرکمسٹانسز. یہ اللہ کا فیصلہ اس کے لیے ایک فکس ٹائم ہوتا ہے. یا ایھا الناس او لوگ انتم الفقراء الی اللہ سارے کے سارے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے. واللہ اللہ تعالیٰ هو الغنی وہ کسی کا محتاج نہیں. غنی کا معنی غیر محتاج. واللہ اللہ تعالیٰ والغنی وہ کسی کا محتاج نہیں. الحمید اور وہ اللہ ایسی ذات کائنات جس کی تعریفیں کرتا ہے. تو تعریفیں ان سینس کہ اس کے حکم کو فالو کرتے ہیں. تکوینی امور سے کوئی بھی سرتابی نہیں کر سکتا. ان یشاء یذھبکم اگر اللہ چاہے یذھبکم تو ختم کرے گا آپ لوگوں کو. ویأتی بخلق جدید اور لے آئے گا ایک نئی مخلوق کو. وما ذلک علی اللہ بعزیز اور نہیں ہے یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے. اگر اللہ چاہے یعنی آپ راہ راست پر آ جائیں. ادروائز اگر اللہ چاہے آپ ساروں کا بیڑا غرق کرے گا ایک نئی مخلوق لے آئے گا. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو فائدہ آپ کا ہے کہ راہ راست پر آ جائیں. یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. ولا تزر وازرۃ وزر اخری اور اٹھا نہیں سکتا وازرۃ کوئی اٹھانے والا وزر اخری کسی دوسرے کا بوجھ. وان تدع مثقلۃ الی حملها اور اگر وان تدع مثقلۃ الی حملها اگر کوئی بڑے بوجھ والا مثقلہ کا مان جس پر اس کا برڈن زیادہ ہو چکا ہے اگر وہ پکارے بھی. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اور اگر ثقیل بوجھ والا پکارے گا بے کسی کو اِلَىٰ حِمْلِهَا اپنی بار برداری کے لیے کہ ذرا میرا بوجھ آسان ہو جائے. لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ تو اسے سے کوئی چیز بھی نہیں ہٹائی جائے گی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگر کہ وہ آدمی جسے پکارا گیا وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, وہ اسی کا بھائی ہی کیوں نہ ہو, وہ اسی کا باپ ہی کیوں نہ ہو, وہ اسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. سورہ بنی اسرائیل
نمبر 17 آیت نمبر 15 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. نکال لیا. من اهتدى جو ہدایت لے لے فإنما بات يهتدي لنفسه وہ ہدایت دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے. ومن ضل اور جو گمراہ ہو جائے فإنما بات يضل عليها کہ وہ بال پڑے گا اس پر. ولا تزر وازرة وزر اخرى اور نہیں اٹھا سکتا کوئی اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اور ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے مگر بعد از کہ ہم پیغمبر کو بھجوائیں. اب جائیں ذرا سورہ بس سورہ معارج پر. معارج آیت نمبر 8 570 یوم تکون السماء کالمہل جس دن ہو جائے گا آسمان سرخ کچے چمڑے کی طرح. جس طرح کچا چمڑا نکالا جائے اس کا داخلی طرف جس انداز سے ہوتا ہے آسمان کا رنگ اس طرح پڑ جائے گا. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال اور ہو جائیں گے پہاڑ کالعین اڑتی ہوئی روئی کی طرح. ولا يسأل حمیم الحمیما اور پوچھ نہیں سکے گا کوئی جگری دوست اپنے جگرے دوست سے. حمیم صرف فرینڈ کو نہیں کہتے جسے کہتے جگری دوست قلبی دوست دلی دوست. ولا يسأل اور نہیں پوچھ سکے گا کوئی بھی دوست حمیمن اپنے دوست سے ہاؤ یو ڈوئنگ. ولا يسأل حمیم کیا نہیں پوچھے گا. ولا يسأل حمیم واٹس گوئنگ آن نو. ولا يسأل حمیم حمیما جو عام فرام دا ویری بگننگ فار دا ویری فرسٹ ٹائم جب دو دوست مل جاتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے ہاؤ ڈو یو ڈو. طبیعت کیسی. اللہ کریم فرماتے یہ بھی نہیں کہہ سکے گا. ولا يسأل حمیم الحمیما اور نہیں پوچھ سکے گا کوئی دوست اپنے دوست سے. یبصرونہم اب یہ ایک خدشے کا جواب ہے کہ شاید ملاقات ہی نہیں ہوگی. وہ شاید ملاقات اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں یبصرونہم بار بار وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے بار بار ایک دوسرے پہ نظر پڑے گی لیکن کہہ نہیں سکیں گے ہیبت کی وجہ سے. یبصرونہم دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو. یود المجرم چاہے گا ایک کرمنل آدمی یود المجرم تمنا کرے گا ایک کرمنل آدمی لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ کہ وہ بدلے میں دے دے اپنے جان چھڑانے کے لیے اس دن کے عذاب سے ببنی اپنے بیٹے کہ میرے بیٹے چلے جائیں عذاب میں مجھے چھٹکارا ملے. وصاحبتے واخیہ اور اپنی بیوی واخی اپنا بھائی وفصیلت التی توئہ اور اس کا وہ قبیلہ جو ہمیشہ اس کو سپورٹ دیتا رہا. جائز اور ناجائز کو نہ دیکھتے تھے دنیا میں سپورٹ دیتے رہتے کہ ہمارا عزیز. یہ قبیلے کے تعصبات ہوتے ہیں. قبائلی کیا ہوتے ہیں قبائلی تعصبات ہوتے ہیں خصوصاً ہمارے پٹھانوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. صحیح ہم پھر وہاں جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں یوسف زئی ہم کہتے ہیں کیا باقیوں کا مجھے پتہ نہیں چھوٹے صاحب کا مجھے پتہ نہیں ہمارے ہاتھ ہی مصیبت ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ سبزائی ہے یا جو کچھ بھی ہے آپ کا باپ ہی کیوں نہیں یہ ناجائز کر رہا ہے یہ ناجائز کر رہا ہے. آپ نے تعصبات کا شکار نہیں ہونا کہ یہ سبزائی ہے تو میں نے سپورٹ دینا ہے. صحیح تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کا وہ قبیلہ جو اسے ہمیشہ جائز و ناجائز سپورٹ دیتا رہا وہ کہے گا یہ سارے کا سارا قبیلہ جہنم میں چلا جائے مجھے چھٹکارا ملے. وفصیلت التی توئہ ومن فی الارض جمیعا اور وہ سارے مخلوقات جو زمین کے اندر ہے وہ سارے جائیں ثم ینجہ لیکن اس کو نجات ملے. اللہ اس کو نجات دے دے. اب اللہ کریم نے فرمایا کلا یہ خام خیالی ہے ایسا تصور وہاں ہے نہیں. کلا ایسا کوئی تصور نہیں. انہا لظا یہ جہنم بڑی تیز آگ ہے. نزاغۃ للشوا یہ چمڑے کو بسم کے راکھ بنانے والی ہے. تدعو من ادبر و تولا اور جہنم کی وہ آگ تدعو پکارتی رہتی ہے من ادبرا اس کو جس نے منہ پھیر لیا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم و تولا اور اعراض کر دیا ہے قرآن سے. اب کیوں کرتا ہے آدمی پیغمبر سے کیوں منہ موڑ لیتا ہے اور قرآن سے کیوں. وجمع اور مال جمع کرتا رہتا تھا. فاوغا اور ڈپازٹ کرتا رہا. ان الانسان خلق ہلوعا انسان جی کا بہت کچا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا انسان بڑا جذباتی ہے. اذا مسہ الشر جزوعا جب اسے تکلیف پہنچے تو چیختا رہتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں انسان جذباتی ہے تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے چیختا رہتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا لیکن راحت میں ہو تو پھر اللہ کے لیے رکاوٹ بنتا رہتا ہے اللہ کے مقابلے پہ ہوتا رہتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا یہ جی کا بڑا کچا ہے.
اس کو بات پلے نہیں پڑتی، میں نے یہاں کیا کرنا ہے اور وہاں کیا کرنا ہے. اس دن وہ شعر قریش صاحب، وہ آصف صاحب کی والدہ نے وہ شعر کی تصحیح کروا دی. اس کا تو شاعرانہ ذوق بڑا ٹھیک ہے. وہ ظفر کا شعر کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ نہ کیسا ہے صاحب فہم و ذکا. ہم یہ جملہ اس پہ چھوڑ دیا تھا. اس نے جو کیسٹ میں سن لیا، اس دن میں گیا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ خالد صاحب وہ شعر ایسا ہے. اس کا بڑا شاعرانہ ذوق ہے. اس نے کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ نہ کیسا ہے صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے. اللہ کریم فرماتے یہی ہے انسان جسے نہ عیش میں یاد خدا رہتا ہے اور نہ تیش میں خوف خدا رہتا ہے. تکلیف آ جائے چیختا رہتا ہے، راحت آ جائے اللہ کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، دین کا مقابلہ کرتا رہتا ہے. تو واپس اپنے سبق وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر پکارے مُثْقَلَةٌ ایک بڑے بار والا نفس کسی کو إِلَىٰ حِمْلِهَا اپنی بار برداری کے لیے، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ اسی سے کوئی تھوڑی سی چیز بھی نہیں اٹھائی جائے گی. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگر کہ پکارا ہوا شخص اس کا قرابت دار کیوں نہ ہو. إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ، بات یہ تُنذِرُ الَّذِينَ کہ آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بالغیب جو ڈرتے ہیں پروردگار سے. بالغیب وہ پروردگار کو دیکھتے نہیں، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم بہت سارے گناہ نہیں کرتے اس لیے کہ لوگوں کے نوٹس میں آ جائیں گے. ہم بہت سارے گناہ نہیں کرتے کیوں؟ لوگوں کے نوٹس میں آ جائیں گے. گناہ نہیں کرتے اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. گناہ نہیں کرتے اس لیے کہ ریکارڈ پر آ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے مولوی صاحب اس نے بھی یہ کام کیا. مولوی صاحب یہ ایمان نہیں، یہ ایمان نہیں. ایمان یہ گناہ نہ کیا جائے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس گناہ نہ کیا جائے. یہ لوگوں کے ڈر کی وجہ یہ ایمان نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ایک پشتوں میں ضرب المثل ہے، وہ کہتے کہ توبہ تو بدو اور چچر تو نہیں، چچر تو سنی ہے حملہ پہ بدو، کہ مجھے توبہ ہے برائیوں سے لیکن جہاں کوئی نہ ہو وہاں حملہ ہو برائیوں کا. تو یہ ایمان نہیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے آپ تنہائی میں ہیں یا جماعت کے سامنے ہیں، آپ نے ایک کام نہیں کرنا اور اسے کا فل جرم میں نے نہیں کرنا. انما تنذر الذین، بات یہ کہ آپ تو منذر ان لوگوں کے لیے یخشون ربهم بالغیب جو اللہ سے ڈرتے ہیں. بالغیب تنہائی میں. بالغیب کا معنی تنہائی میں. آپ ذرا جائیں سورہ الملک پر، سورہ ملک 29واں صفحہ پہلی آیت نمبر 12 12. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہی مفہوم دیکھ لیا. آیت نمبر 564. ان الذین یخشون ربهم، تاکہ وہ لوگ یخشون ربهم بالغیب جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے تنہائی میں، لہم مغفرۃ انہی کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر اور بہت بڑا ریوارڈ ہے. اور ڈرنا چاہیے اس لیے کہ پیچھے اللہ نے کہہ دیا تنہائی میں مجھ سے ڈرنا ہے. کیوں؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَهُمْ، اگر آپ کوئی بات چوری چھپے کریں، اب اجہروا بِهِ، یا ظاہر کریں. آپ کوئی بات چوری چھپے کریں یا ظاہر کریں. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. اب اللہ کریم نے ایک خدشے کا ازالہ کرنا ہے. اچھا تو دل والی بات کو بھی جانتا ہے. تو اللہ کریم نے خود ہم سے پوچھ لیا أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، جس نے جس دل کو پیدا کیا ہو اس کو جانتا بھی نہیں ہوگا. یہ عجیب بات ہے. بازن میں آگے أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، وہ پروردگار جس نے پیدا کیا وہ جانتا نہیں، وہ اسی کا خالق ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نے کوئی انوینشن کیا ہو پھر اس کو فنکشن نہیں کر سکتا. یہ کون سا انوینٹر ہوتا ہے؟ یہ کیسا موجود ہوتا ہے؟ صحیح. جب ہم نہیں چلا سکتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کمپنی سے رابطہ کیا جائے. کال 1-800 and dash and so. If you face any problem, then call 1-800 so. Why? Because they are the inventors. They are the manufacturers.